أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. صدق اللہ العظیم. میں پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شر سے، اور شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے. مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی رونق ہے، اور باقی رہنے والی اچھی باتیں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے زیادہ بہتر اور امید کے اعتبار سے زیادہ اچھی ہیں. اور یاد کرو جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف کھلی ہوئی دیکھو گے جس پر پہاڑ وغیرہ اور کچھ نہ ہوں گے، اور ہم لوگوں کو اٹھائیں گے اور ان میں سے کسی کو نہ چھوڑیں گے، اور سب تمہارے رب کی بارگاہ میں صفیں باندھ کر پیش کیے جائیں گے. بے شک تم ہمارے پاس ویسے ہی آئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تمہارا گمان تھا کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر نہ رکھیں گے. اور نامہ اعمال رکھا جائے گا تو مجرموں کو دیکھو گے کہ اس میں جو لکھا ہوا ہوگا اس سے وہ ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی، اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا کہ اس نے ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کو گھیرا ہوا ہے. اور لوگ اپنے اعمال کو اپنے سامنے پائیں گے اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. رمضان المبارک کا 10واں روزہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. قاری محمد یحییٰ سراج کی خوبصورت آواز میں ابھی آپ نے سورہ کہف کی آیات سنی، اس کا ترجمہ سنا، اور بے شک کہ اس ترجمے میں ہم سب کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے
اس دنیا کو بھی خوبصورت بنانے کے لیے اور اپنی آخرت کو بھی خوبصورت بنانے کے لیے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ واقعی میں دنیا کی اٹریکشن، اس کی کشش اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہم صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا بھول گئے ہیں. لیکن اس پر ہی آج میں سوچ رہی تھی کہ میں آج آپ سے کس ٹاپک پہ بات کروں، اور قاری صاحب کی اس خوبصورت تلاوت نے مجھے ایک بہت بڑا میرے اوپر دروازہ کھول دیا، اور اسی حوالے سے آج آپ سے بات کروں گی کہ ہم اپنے معاملات میں کتنے صادق ہیں، کتنے سچے ہیں، اور اس دنیا کی اٹریکشن کے لیے، خوبصورتی کے لیے اور کشش کے لیے ہم دوسروں کے حق پر کس طرح سے ہاتھ صاف کرتے ہیں، اور پھر بھی ہم بات کرتے ہیں مسلمان ہونے کی. تو ایک چھوٹی سی بات اگر ہمیں اسلام سے بے دخل کر سکتی ہے، تو ہم اگر اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، تجزیہ لیں، تو پھر ایسے لگتا ہے کہ ہم تو پورا ہی خسارے میں ہیں. اور بے شک کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انصاف پسند ہے. اس کے کہنے کا مطلب یہ، اگر اس کی گہرائی میں ہم جائیں، کہ آپ کی چھوٹی سی چھوٹی کی ہوئی نیکی بھی ضائع نہیں ہوگی، اور آپ کی چھوٹی سی چھوٹی کی ہوئی غلطی بھی، یا کسی کے ساتھ اگر آپ نے زیادتی کی ہے تو وہ بھی وہاں پر اپنا سوالی بن کے وہاں کھڑا ہوگا اور وہ بھی اپنا حق مانگے گا. تو اللہ تعالیٰ یقیناً کہ بہت انصاف پسند ہے، اس لیے اپنے معاملات کو بہت صاف ستھرا رکھیں. ہم سب بحیثیت مسلمان اس بات کے پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے وہ اس دنیا سے جائے گا، کچھ جلد کچھ بدیر، لیکن جانا ہے. تو پھر کیوں نہ کوئی ایک ایسا اکاؤنٹ بھی ہونا چاہیے کہ جب ہم وہاں پہنچیں تو ہمیں لگے کہ ہم تو مالا مال ہیں. دنیا کے اکاؤنٹس تو ہم نے بڑے بھر لی ہے، لیکن آخرت کے اکاؤنٹ کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کوشش جو ہے وہ کرنی چاہیے. بہت ہی خوبصورت آواز قاری صاحب کی، اور میں چاہوں گی کہ ہاؤس آف کالار کا یہ تحفہ ہمارا ان کے ساتھ جائے. پھر ہم باقاعدہ اپنے رمضان شادمان کی ٹرانسمیشن کا آپ کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں. جزاک اللہ سر. اور رمضان کا مہینہ ہے، آپ سب جانتے ہیں آج 10واں روزہ ہو گیا. آج کے دن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال بھی ہے، اور اگر ہم ان کی زندگی کو دیکھیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں بڑی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے بھی کام کیے، جتنی بھی ان کی سنت ہے، وہ زیادہ تر ہم لوگوں کے لیے مثال ہے. یعنی کہ مکمل پوری دنیا کے لیے ان لوگوں کے لیے مثال ہے جو ہمیشہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں مختلف بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ یہ کام ایسے ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. اسی لیے انہوں نے ہر چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کام اس لیے کیا تاکہ میری امت کو، نہ صرف مسلمان بلکہ پوری دنیا کے عالم کو اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ ہاں یہ کام ہو سکتا ہے. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں غلطیاں نکالتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بڑے بڑے رشتے اپنے چھوڑ دیتے ہیں، چاہے وہ خونی رشتے ہوں، چاہے وہ دوستی کے ہوں، چاہے وہ آپ کے جتنے بھی قرب و جوار میں آپ کے لوگ ہوتے. صلہ رحمی چھوڑ دیے ہم لوگوں نے. ہم انہی لوگوں سے دوستیاں رکھتے ہیں، انہی لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں جن کے آنے سے ہماری شان بڑھتی ہے، جن کی بڑی گاڑی آپ کے گھر کے دروازے کے باہر کھڑی ہوتی ہے. اگر آپ کے خاندان میں کوئی خدا نخواستہ غریب شخص ہے تو آپ بھولے سے بھی کبھی ان کو اپنی خوشیوں میں شریک نہیں کرتے، آپ کبھی کسی اچھے موقع پر ان کو یاد نہیں کرتے. میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ ہم اکثر تحائف بڑے لوگوں کو اور امیروں کو بڑے مہنگے مہنگے تحائف دیتے ہیں تاکہ ان کے سٹینڈرڈز کے حساب سے ہو، جبکہ ان کو اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے پاس آلریڈی وہ چیز موجود ہوتی ہے. لیکن جب ہم کسی غریب کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی سستی چیز لے لیں، یا پھر ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس تو یہ بھی نہ ہو. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کسی ڈھابے پر چائے پئیں تو اس کو 200 روپے ٹپ دیں. اگر آپ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں چائے پیتے ہیں تو اس کے ٹپ میں 500 اس لیے نہ دیں کہ اس کی تو تنخواہ بھی بہت اچھی ہے. تو ان چیزوں پہ ضرور غور کریں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو ہمارے چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، بہت کچھ نہیں کر سکتے ہم کسی چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتے، لیکن جو لوگ آپ کی محبتوں کا یا آپ کی مدد کے مستحق ہوتے ہیں وہاں پر آنکھیں بند نہ کریں. کل بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ اگر ہمارا دل نرم نہیں ہے تو ہمارا بہت نیک ہونا کسی کام کا نہیں ہے. تو دلوں کو ہمیشہ نرم رکھیں. اور میں بالکل اکیلی نہیں ہوں، اماد بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں، کوکنگ کاؤنٹر پر ہیں، تو ان کی جانب جائیں گے کہ آج وہ کیا بنا رہے ہیں، ان کے روزے کیسے جا رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم تمام ناظرین کو جو کہ رمضان شادمان کی ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں. سب سے پہلے تو میم آپ کو جناب دوبارہ سے رمضان مبارک. دوسرا پروگرام ہے جو ہم لوگوں کا ساتھ ہے، اور پتہ ہی نہیں چلا ٹائم کتنی جلدی سے گزر رہا ہے. تو آپ کیسی ہیں، کیسا چل رہا ہے رمضان؟ الحمدللہ بہت اچھا چل رہا ہے، اور بہت وہ کہتے ہیں نا پھونک پھونک کے قدم رکھ رہے ہیں، اچھا چل رہا ہے. میں بھی کوشش کر رہا تھا پھونک پھونک کے قدم رکھوں، لیکن بس پھر وہ قدم اتنے وزنی تھے کہ وہ پھونکے نہیں گئے مجھ سے. بہرحال جی آپ سب کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید، اور ہمیشہ کی طرح کوشش ہوگی کہ آج کے پروگرام میں بھی بہت ہی زبردست قسم کی ریسیپیز جو کہ ذائقے میں بھی زبردست ہوں،
کھانے میں بھی اچھی لگیں اور لائٹ بھی ہوں, آپ لوگوں کی جو ہے ہیلتھ کے حوالے سے بھی بہت اچھی ہوں. تو اس حوالے سے کچھ آج بھی ریسیپیز ہم شامل کریں گے شو کے اندر. ایک بڑی یونیک قسم کی ریسیپی ہے جو عموماً ہم لوگ بازار میں کھانے جاتے ہیں اچھا, اور گھروں میں ہم لوگ نہیں کھاتے. تو وہ میری کوشش ہوگی کہ آج ہم گھر پہ بنائیں, اور اتنی سمپل ریسیپی ہے کہ آپ یقین کریں کہ پھر آپ نا اس کو فنگر ٹپس کے اوپر انگریڈینٹس آپ کو یاد ہو جائیں گے اور کوئی اس میں کمپلیکیشن نہیں ہوگی, اور ہر دوسرے دن آپ یقین کریں کہ آپ یہی بنائیں گے. تو ہم بنا رہے ہیں جناب شنواری چکن کڑاہی. بہت ہی سمپل سی ریسیپی ہے, اور اس کے علاوہ 2 مزید سرپرائزز ہوں گے, سرپرائز ریسیپیز ہوں گی افطار کے مطابق. وہ بھی انشاءاللہ, ابھی بڑا ٹائم ہے, آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتائیں گے. جی ابھی 6:30 بجے تک تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور آج کے آپ کو جیسا کہ میڈم آپ نے کہا, ہم لوگ شروع میں بھی ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ اس خوبصورت ٹرانسمیشن کو لے کر آنے میں جو ہمیں تعاون حاصل ہوتا ہے اس کے حوالے سے ضرور میں نے کہا کہ ہم لوگ بتاتے چلیں. تو سب سے پہلے تو میں اگر کچن کے حوالے سے بات کروں تو یہاں پر جو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کشمیر کنولا آئل اینڈ کشمیر بناسپتی اور کشمیر پریمیم گولڈ, اس کا تعاون آج ہمیں حاصل ہے. بہت ہی زبردست قسم کی, یہ دیکھیے پیکنگ میں دستیاب ہے. اور اس کے حوالے سے ایک اور جو سب سے مزیدار آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ کولیسٹرول فری ہے. اس کے علاوہ انرچ ود مائکرو نیوٹرینٹس ہے. یہ 3 لیٹر کی زبردستی پیکنگ میں جناب یہاں پر بوٹلز موجود ہیں. اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے چلیں تو کلار باسمتی, اس کے حوالے سے بھی مزید آپ کو میڈم بتائیں گی. یہاں پر جناب یہ بہت ہی زبردست قسم کا ایک مزید ایڈیشن ہے جو پیچھے اگر تھوڑا سا ہم یہاں پر جا کے دیکھ سکیں. جی ملک فیلڈ والوں کا, ملک فیلڈ والوں کے پروڈکٹس جو ہیں, ڈیری پروڈکٹس, جو کہ 1975 سے جو ہے ترکی کے اندر, مطلب ہے کہ ان کے پروڈکٹس جو ہیں لوگ استعمال کر رہے ہیں, اس سے فائدہ بھی حاصل کر رہے ہیں, ان کے ذائقوں سے لطف بھی جناب لے رہے ہیں. تو یہ بھی جناب آج پروگرام کے اندر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, اور اس کی بھی ایک ریسیپی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس کے علاوہ جی اب ہم چلتے ہیں میڈم کے پاس. جی بالکل جناب, اور کون کون ہے آج ہمارے ساتھ؟ اسپانسرڈ بڑے ضروری ہے. میں پہلے بھی یہ کہتی ہوں, اب آج بھی یہ کہوں گی اور آئندہ بھی یہ کہتی رہوں گی کہ یہ جو اسپانسرڈ ہوتے ہیں, چاہے وہ آپ کے پروگرام کے ہوں یا آپ کی زندگی میں ہوں, ان کی بڑی قدر کیا کریں, کیونکہ ان کی وجہ سے آپ پنپتے ہیں, آپ ترقی کرتے ہیں, آپ آگے بڑھتے ہیں. تو آج تو ہم اپنے پروگرام کے اسپانسرز کی بات کرتے ہیں, اور پھر لائف کے جو اسپانسرز ہوں گے ان کی بھی بات کریں گے, جو آپ کو آپ کا ہاتھ تھام کے آپ کو مشکلوں میں سے نکالتے ہیں, جو آپ کو حوصلہ دیتے ہیں. ہم انہی کو اپنے اسپانسرز کہہ سکتے ہیں, جو ہماری جس کو ہم اپنی زندگیوں میں جب ہم کمزور پڑ جاتے ہیں تو ایک کاندھا ہوتا ہے, ایک ہاتھ ہوتا ہے, ایک حوصلہ ہوتا ہے جو آپ کو اس مشکل سے نکالتا ہے. لیکن ابھی جو ہمارے اسپانسر ہیں جی, جس طرح کہ اماد نے بتایا, کشمیر کوکنگ آئل ہے ہمارے پاس, اور کشمیر کوکنگ آئل کا ذائقہ نہ صرف بہت اچھا ہے بلکہ اس میں سارے وٹامنز بھی موجود ہیں جو آپ کے کھانے کو بھی اچھا بناتے ہیں اور آپ کی صحت کو بھی. اس کے ساتھ جی ہمارے ساتھ مچلز کی, جو کہ ایک بہت ہی یعنی کہ قدیم ہمارا ایک برانڈ ہے اور پاکستان کا ایک بہت ہی پرومیننٹ نام ہے مچلز کے, جس میں جیم, جیلیز, مارملیڈ ہوتے ہیں, ان کے اسکویشز ہوتے ہیں. تو انہوں نے اسپانسر کیا ہے. اس کے علاوہ جیسے کہ ملک فیلڈ کی بات کی ہے, دودھ کے بغیر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا کوئی بھی کھانا کمپلیٹ نہیں ہوتا. آپ کا ناشتہ ہے, دوپہر کا کھانا ہے, کیونکہ بہت سارے کھانے ایسے بنتے ہیں جس میں ملک جو ہے استعمال ہوتا ہے, اور آپ کے شیکس بنتے ہیں. رمضان میں تو خیر دودھ کے بغیر بالکل بھی گزارا نہیں ہے. مغل اسٹیل نے ہمارے ساتھ جی تعاون کیا. اور اس کے علاوہ جی جو گفٹ ہیمپرز ہمیں بھیجے ہیں, ہاؤس آف کالار باسمتی رائس, اور خوشبو بہت عمدہ خوشبو ہے اس کی جناب, اور یقیناً روایتوں کے امین ان کا سلوگن ہے. شفق کوکنگ آئل اور کنولا آئل, جو کہ کہتے ہیں کہ جی وٹامن اے, ڈی اور ای سے بھرپور ہے, جو کہ رکھے آپ کو صحت مند, تندرست اور توانا. فارمی کاسمیٹکس والوں نے گفٹ ہیمپرز بھیجے ہیں, اور مامیا ڈائپرز ہیں ہمارے ساتھ جی. اس کے علاوہ اگر میں بات کروں, سب سے بڑی بات یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ جب ریڈی ہوتے ہیں, تیار ہوتے ہیں, خوبصورت لباس آپ کو چاہیے ہوتا ہے. اور آج کا یہ جو ڈریس ہے, ڈیزائنر ڈریس ہے, یہ جی النشرا بوتیک کا ہے, جو کہ ڈیزائنر ویئر ہے. F10 میں ان کا آؤٹ لیٹ ہے, آپ ضرور جائیں. ابھی جو سمر کی کلیکشن ہے, بہت ہی ریزنیبل پرائسز پہ آپ کو وہاں پر 3 پیس اور آپ کو سمپل شرٹس وہ ملیں گی. اور عید کے لیے بھی بہت خوبصورت بڑے فلورل جو ہے وہ پرنٹس وہاں پر آ گئے ہیں, تو ضرور وزٹ کیجیے گا. ان کا واٹس ایپ نمبر ہے, آپ آن لائن بھی منگوا سکتے ہیں, اور ان کا فیس بک بھی پیج آپ وزٹ کر سکتے ہیں. وہاں پر آپ کو تمام ڈیزائنس جو ہے وہ مل جائیں گے. تو اب کیونکہ اماد کی طرف جانا بہت زیادہ ضروری کیوں بن جاتا ہے, کیونکہ افطاری میں پھر کھانا بھی تو چاہیے, اور آج تو وہ بنا بھی رہے ہیں شنواری کڑھائی. تو شنواری کڑھائی بنانے سے پہلے ہم چھوٹا سا وقفہ لے لیں گے, کیونکہ اس کے لیے تھوڑا سا وارم اپ کرنا بہت ضروری ہے. تو ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, واپس آئیں گے, کوکنگ کے کاؤنٹر پہ جائیں گے, اور اس کے ساتھ ہمارے بڑے زبردست مہمان آ جائے ہوئے ہیں, ان سے بھی گپ شپ کریں گے.
جی رمضان شادمان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. آپ سب لوگ بھی اس وقت جو ہے وہ اپنی تیاریوں میں ہوں گے, لیکن رمضان شادمان کو آپ لوگوں نے مس نہیں کرنا. اتنی تیاریاں جو میں کر کے بیٹھی ہوں پچھلے 1.5 گھنٹے سے, تو وہ بھی تو نظر آنی چاہیے نا. رمضان میں جو ہے وہ تیاری افطار کی بھی ہوتی ہے, اور پھر آخری عشرے میں عبادتوں کے ساتھ ساتھ کچھ تیاری عید کی بھی شروع ہو جاتی ہے. بہت ہی خوبصورت مہینہ ہوتا ہے. پورا مہینہ اتنی مصروفیت میں اور اتنا اچھا گزر جاتا ہے کہ یہ ماحول پھر آپ کو پورا سال کہیں نہیں ملتا. کھانے پینے کا بھی وہ لطف آ رہا ہوتا ہے, بچے بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی جائے نمازیں بچھا کے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں کریٹ ہو جاتی ہیں. لائک ایک ماحول جب بنتا ہے تو آپ خود بخود ہی پازیٹیو ہو جاتے ہیں. اللہ کرے کہ یہ جو اثر ہے یہ بقیہ 11 مہینے بھی جو ہے وہ ہمارے اوپر رہے, اور ہم صرف مہینہ اس رمضان کے مہینے تک ہی نیک اور صابر و شاکر نہ رہیں, بلکہ باقی کے دنوں میں بھی ہوں. کیوں جی, ہے نا؟ تو عماد کی طرف چلتے ہیں, کیونکہ اس کو کھانا بنا رہے ہیں, کھا نہیں رہے. یہ فرق ہے کہ رمضان ہے, روزہ ہے, اور آج شنواری کڑھائی بنا رہے ہیں جو کہ ہمارے پختونخوا میں بہت مشہور ہے, اور اس کے علاوہ آپ کو پورے پاکستان میں جو ہے یہ ملتی ہے. اور جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ 2-3 انگریڈینٹس ہوتے ہیں, لیکن اس کی کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ کھانا بہت لذیذ ہوتا ہے, بہت مزیدار ہوتا ہے. تو جاتے ہیں جی شیف عماد کی جانب. تھینک یو سو مچ جی, بہت بہت شکریہ. اور ویسے آپ کی بات بڑی دلچسپ تھی جب میں سن رہا تھا. اچھا عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ نا سارے سال کے جو اپنے چھوٹے چھوٹے بری چیزیں میں کہوں گا کہ کرتے ہیں, تو شیطان کو سائڈ پہ ہم نے بٹھایا ہوتا ہے اور اس پہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ کر رہا ہے, میں تو بہت اچھا ہوں, یہی کر رہا ہے یہی کر رہا ہے. لیکن اس مہینے جب وہ شیطانیاں چل رہی ہوتی ہیں نا, تو سمجھ جائیں کہ تھوڑا سا آپ کو بھی چینج ہونے کی ضرورت ہے. اور اپنے یہ ایسا مہینہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو ایگزیکٹلی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے خود کے فلاز کیا ہیں اور اس کو کیسے آپ نے کور کرنا ہے, کیسے آپ نے اپنی, ہر انسان کے اندر تو کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں, تو اس کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں اور اس کو جناب قابو پا سکتے ہیں اور زندگی کو بہت ہی زبردست طریقے سے آگے لے کے چل سکتے ہیں. تو بیک ٹو دا ریسیپی جلدی سے آتے ہیں, کیونکہ ماشاءاللہ مہمان بھی آ چکے ہیں, میڈم نے تعارف بھی کرانا ہے. جناب شنواری کڑھائی ہم لوگ بنائیں گے, اور شنواری کڑھائی کے لیے سب سے پہلے جو چیز درکار ہوگی وہ جناب چکن ہوگی. چکن ہم نے یہاں پر تقریباً ایک دھو کے صاف ستھری کر کے اس کو اچھی طرح ہم نے نہلا کے یہاں پہ رکھ دیا ہے. اور اس کے ساتھ جو ہم نے چیزیں اس کے اندر شامل کرنی ہے, ہم نے کوئی اس میں کمپلیکیٹڈ اس کے انگریڈینٹس نہیں ہیں, صرف ٹماٹر اس کے اندر ہم شامل کریں گے. اس کے علاوہ ہم اس میں ہری مرچیں شامل کریں گے. اس کے علاوہ لہسن کا پیسٹ اس کے اندر ہم لوگ شامل کرنے والے ہیں. اسپائسز کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں تو صرف نمک شامل کریں گے اور کالی مرچ شامل کریں گے. بہت ہی سمپل سی ریسیپی ہے, کوئی اس کے اندر آپ نے ہلدی, گرم مسالہ وغیرہ 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 کچھ نہیں ڈالنا. سمپل سی ریسیپی ہو, جب اس کا آپ کو انشاءاللہ اینڈ پروڈکٹ آئے گا, ایک اس کا جو اروما آئے گا, ٹیسٹ آئے گا, وہ بہت ہی لذیذ آئے گا, اور انشاءاللہ پھر آپ اس کو ڈیلی بیسس پہ بنائیں گے. میں لکھ کے آپ کو دے رہا ہوں. سیکنڈ ریسیپی, اب چونکہ یہاں پر ڈسپلے پہ 2 چیزیں موجود ہو گئی ہیں, تو ذرا سرپرائز کو ریویل کرتے ہیں. کھجور کا حلوہ ہم لوگ آج بنانے والے ہیں. واہ, یہ سیکرٹ رکھا ہوا تھا. بالکل جی, کھجور کا حلوہ بیسیکلی یاد ہوگا میڈم آپ کو 2020 میں جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا, تو پہلی دفعہ میں نے اسی ٹرانسمیشن میں ہی بنایا تھا, اور بہت اچھا بنا تھا. اور اس کے بعد گھر میں بھی بنایا اتفاق سے, یقین کریں واقعی اتفاق سے, کیونکہ میٹھا بنانے میں میری اتنی ایکسپرٹیز نہیں ہے, لیکن بہت ہی اچھا بن گیا. تو آج وہ ہم بنائیں گے, اور اس میں بھی بہت ہی سمپل سے انگریڈینٹس ہیں وہ ہم شامل کریں گے انشاءاللہ. آپ کے پاس تھوڑی دیر میں آئیں گے, لیکن ابھی ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ کڑاہی کا جو سلسلہ ہے اس کو شروع کرنا ہے. یہاں پر ہم لوگ آئل شامل کریں گے, اور آئل میں چکن کو ہم نے جو ہے فرائی کرنا ہے. اس کے بعد اس میں ہم نے لہسن پیسٹ شامل کر دینا ہے. لہسن پیسٹ ڈال کے اس کو گولڈن براؤن کریں گے. گولڈن براؤن ہونے پر ہم نے اس میں ٹماٹر شامل کر دینے ہیں, اور ڈھک کر اس کو دھیمی آنچ پر جناب پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے, چکن کو بھی اور ٹماٹر کو بھی. اس کے بعد کیا ہوگا بتاتے ہیں, ابھی جلدی کس بات کی ہے, ابھی چلتے ہیں جناب اپنے مہمانوں کی جانب. بالکل جی میم. 2-3 انگریڈینٹ ہے, لیکن نو ڈاؤٹ کہ یہ بہت مزیدار ڈش ہوتی ہے. اور میں آخر میں جو ہے نا اس کی پھر ایک میرے پاس بڑی اچھی اس کی ٹپ ہے, وہ پھر میں بتاؤں گی جب ماں جو ہے اس کو سرو کر لیں گے, یا سرو کرنے سے تھوڑی دیر پہلے. کیونکہ کچھ کھانے ایسے ہوتے ہیں جن میں ریسیپیز سے زیادہ ٹیکنیکس بڑی کام آتی ہیں, اور اگر ٹیکنیکس آپ کو پتہ چل جائیں تو کھانا بڑا مزیدار ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اسی طرح اگر زندگی کی ٹیکنیکس آپ کو سمجھ آ جائیں تو جو روٹین کی لائف ہوتی ہے وہ بھی بڑی سہل ہو سکتی ہے, بہت اچھی ہو سکتی ہے. ہمارے اسٹوڈیو میں بڑے پیارے پیارے مہمان آ چکے ہیں, اور جو ہمارے ساتھ یہاں پر مہمان ہوتے ہیں ان سے ہم رمضان کے حوالے سے تو بات چیت کرتے ہی ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے, یقیناً وہ بھی روزے رکھتے ہیں, ان کی بھی روٹین ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کچھ اسپیشل ہوتے ہیں, ان کے اندر کوئی ایسی انسپریشن کا مادہ ہوتا ہے. وہ لوگ ہوتے ہیں, اگر خواتین ہو یا حضرات ہوں, تاکہ یہاں پر بیٹھ کے جو بات چیت ہم کر سکیں, ہمارے جو ناظرین ہیں وہ ان کو سنیں تو وہ صرف اس کو ایک ٹرانسمیشن نہ سمجھیں, بلکہ اس میں سے ان کی زندگیوں کا جو حاصل ہے, جو ان کے اندر کوالٹیز ہیں وہ کیسے آئیں, کتنی انہوں نے اس کے لیے اسٹرگل کی, جو ان کی باتوں میں کمال ہے, جو ان کی باتوں میں بہت زیادہ ایک سوجھ بوجھ ہے,
وہ ہم لوگوں کو کیسے مل سکتی ہے, ہم اس کو کیسے اپنی زندگیوں میں شامل کرتے ہیں. تو سب سے پہلے جی ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں ایک سائیکالوجسٹ ہیں, اور ہمارے سوسائٹی میں سائیکالوجسٹ کے پاس جانا فیملی میں ایسے تصور کیا جاتا ہے کہ بھائی بس یہ تو دماغ سے فارغ ہے, جبکہ اگر ہم ذہنی طور پہ تندرست ہوں گے, جسمانی نہیں ذہنی طور پہ, آٹومیٹیکلی آپ کا جسم بھی ٹھیک رہے گا, آپ کے معاملات بھی ٹھیک رہیں گے, آپ کی زندگی بھی ٹھیک رہے گی. آپ جسمانی طور پر کتنے بھی صحت مند ہوں لیکن اگر ذہنی طور پر آپ ڈسٹرب ہوں تو کچھ بھی صحیح نہیں ہوتا. ہمارے ساتھ موجود ہیں سائیکالوجسٹ روحی غنی, ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم میم. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک جی. آپ کو رمضان بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک. بات کریں گے جی ان سے بھی, آپ لوگ بھی کال کر سکتے ہیں, کوئی ایشوز کوئی پرابلمز ایسے ہوں جو بچوں میں ہوں, نوجوانوں میں ہوں, گھر کے مردوں میں ہوں, خواتین میں ہوں, تو آپ ضرور میم سے مشورہ کر سکتی ہیں. اچھا جی, اب جو میرے ساتھ ایک خاتون موجود ہیں, ایک لڑکی, ایک ڈال جو یہاں پر ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. لڑکیوں کے معاملے میں عموماً یہ لوگ کہتے ہیں کہ بڑی جی کمزور سی ہوتی ہیں, بڑی نازک ہوتی ہیں, لیکن وہ جو کام کرتی ہیں یقیناً کہ ان کے نام سے, ان کے کام سے آپ سب واقف ہیں. ماشاءاللہ پاکستان کی پہلی سائیکلسٹ جنہوں نے گلیشیئر پہ جا کے بھائی روڈوں کو اور سڑکوں کو اور میدانوں کو چھوڑ کے یہ پہاڑوں پہ چلی گئی, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بیٹی بھی پہاڑوں کی ہے. ہمارے ساتھ جی سمر خان موجود ہیں, سائیکلسٹ ہیں, آپ سب جانتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے سمر؟ میں ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. خیریت؟ یہ نیچے کم پڑ گیا آپ کو جو پہاڑوں پہ پہنچ گئی؟ ہاں بہت مشکل کام. میرا اپنا بھی تعلق پہاڑوں پہ, اور میرا دل بھی کرتا ہے پہاڑوں کو ایکسپلور کرنے کا, اور سائیکلنگ از دا بیسٹ وے ٹو ایکسپلور ماؤنٹینز. بالکل جی, گپ شپ کریں گے, بات کریں گے. اور جو بچیاں بہت اچھی سائیکلنگ کرتی ہیں یا کوئی بھی ایسا جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایکشن سپورٹس جسے ہم کہتے ہیں, اگر وہ کرنا چاہتی ہیں, اس کے علاوہ بھی میں نے سنا ہے کہ جی مکس مارشل آرٹ بھی جی کرتی رہی ہیں, تو بہت سارے ان میں جو خوبیاں ہیں وہ آپ سے ڈسکس کریں گے. اور جو اب مرد اور عورت کا وہ تفریق ختم ہو گئی ہے, آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیں گے وہاں پر آپ کو خواتین بھی نظر آئیں گے, وہاں پر مرد حضرات بھی ہوں گے. ہاں جو چھوٹی موٹی پرابلم سچویشنز ہوتی ہیں وہ تو گھر میں بھی ہوتی ہیں, باہر نکل کے بھی ہوتی ہیں, ان کو ضرور فیس کرنا جو ہے وہ بھی بہادروں کا کام ہے. ایک اور بہادر لڑکی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے جن کو K2 کی اسکرین پر آپ دیکھتے ہیں, کبھی کبھی وہ اپنے بڑے تجزیے دے رہی ہوتی ہیں, کبھی خبریں پڑھ رہی ہوتی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ماہنور قریشی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیے خیریت سے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. تو رمضان کیسا چل رہا ہے؟ بہت اچھا جا رہا ہے, اللہ کا شکر ہے. زبردست زبردست. اور میں نے کسی سے بھی یہ نہیں سنا, کچھ ایسے لیزی لوگ ہوتے ہیں جو سو کے اپنا رمضان گزارتے ہیں, باقی عموماً لوگ کہتے ہیں کہ رمضان بہت اچھا گزر رہا ہے جی. اور ہمارے ساتھ جیسے آپ جانتے ہیں کہ رمضان ٹرانسمیشن میں جب ہم رمضان شادمان کرتے ہیں تو اس میں ہمارے ساتھ نعت خواں بھی ہوتی ہیں, حمد و نعت کا جو کلام ہوتا ہے وہ بھی ہم سنتے ہیں. لیکن آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں کہ بہت ہی خوبصورت آواز پائی ہے انہوں نے, اور بیسٹ سنگر کا بھی 2 دفعہ وہ ایوارڈ جیت چکی ہیں, اور پی ٹی وی سے یہ ان کو ملا ہے. محمودہ قمر ہمارے ساتھ موجود ہیں, گپ شپ بھی کریں گے اور پھر ان سے نعتیہ کلام بھی سنیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے محمودہ, آپ خیریت سے؟ الحمدللہ الحمدللہ. گڈ گریٹ. اچھا جی, باقاعدہ اب اپنے گفت و شنید کے سیشن کی طرف آتے ہیں اور شروع کرتے ہیں روحی صاحبہ آپ سے. جیسے میں نے کہا کہ ہم عموماً اپنی ہیلتھ پہ بڑی توجہ دیتے ہیں کہ میری سکن اچھی ہو, میرے بال اچھے ہوں, میرے کپڑے اچھے ہوں, اپیرنس میری اچھی ہو, لیکن دماغی طور پہ ہم اپنے آپ کو تندرست نہیں رکھتے. یہ شعور ہمیں کیوں نہیں آتا؟ آپ نے شروع میں بھی بہت اچھی بات کی تھی کہ مائنڈ کا بہت تعلق باڈی سے ہے. ہم فزیکل بیماریوں پہ تو بہت توجہ دیتے ہیں, ایون اگر چھوٹا سا پیٹ میں بھی درد ہے, کان میں درد ہے, تو ہم فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. لیکن اگر کوئی مینٹلی طور پہ ٹھیک نہیں ہے اور ہمیں اس کے بیہیویئر میں نظر آ رہا ہے تو ویری ایزی ٹو لیبل کہ یہ تو پاگل ہے. بٹ وی ڈونٹ نو اباؤٹ دا مینٹل ہیلتھ کہ کتنی امپورٹنٹ ہے. اور باقی باڈی کی طرح برین بھی بیمار ہو سکتا ہے. بالکل. اور برین جو ہے وہ مین باڈی پارٹ ہے, اور اگر برین بیمار ہوگا تو ہماری پوری باڈی بیمار ہوگی. اور اسٹریس کی وجہ سے پوری باڈی پہ افیکٹ پڑتا ہے اور پوری باڈی بیمار ہوتی ہے. اسٹریس جو ہے وہ ہمارے برین پہ افیکٹ ڈالتا ہے, اور اس سے ایسے ہارمون ریلیز ہوتے ہیں جو ہمیں ہاضمے میں خرابی ہوتی ہے, ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے, ہمارا پیٹ میں درد ہوتی ہے, ہمیں نیند نہیں آتی ہے. تو ہم ڈاکٹر کے پاس بھاگ رہے ہیں, لیکن مین کاز جو برین ہے اس کے سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے سے یا سائیکالوجسٹ کے پاس جانے سے جو متھ لیبل ہے نا کہ یہ تو پاگل ہے, اس سے ڈرتے ہیں. میم چھپ کے لے کے جاتے ہیں. اگر بچیوں کو کوئی ایشوز ہو جائیں, جیسے ہارمونز چینجز آتے ہیں, بچیاں جو ہیں وہ بچپن سے نوجوانی میں قدم رکھتی ہیں تو بہت ساری باڈی چینجز ہیں, ہارمونل چینجز ہیں جو سائنس بھی بتاتی ہے. تو ہم بچی کو اس لیے لے کے جاتے کہ کسی کو پتہ چل گیا تو کہیں گے کہ اس کی بیٹی تو دماغی طور پر سیٹ نہیں ہے, بھائی اس کے رشتے آنے بند ہو جائیں گے یہ. اور ہم وہ بچی کے ساتھ ساتھ
माँ भी सफ़र करती है। बिल्कुल जी, ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा है। और अगर मदर की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो बच्चों में ट्रांसफ़र होती है। बहुत होता है। तो हमारे यहाँ पे तो मोस्टली मदर्स जो हैं, जैसे आपने पहले भी बात की है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रह रही होती हैं। आपने बात तो की है कि इक्वालिटी है, लेकिन नहीं भी है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है बिल्कुल घर के अंदर, जिसकी वजह से मदर जो है उसकी इमोशनल हेल्थ ठीक नहीं है, और अगर मदर की नहीं है तो वो बच्चों में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होती है। बिल्कुल। अगर और घर में जी बहुत दफ़ा जब हमारे पास मदर्स लेकर आती हैं अपने किसी को, क्लाइंट को हमारे पास, तो पता चलता है कि मदर की अपनी इमोशनल हेल्थ ठीक नहीं है, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो खुद स्ट्रेस में है। और इस बात को मेरी बाकी जो साथी बैठे हैं वो भी इस बात से एग्री करेंगे कि खातून के ऊपर चीखना जो है या उसको डांटना डपटना, बहुत सारे घरों में तो जी डोमेस्टिक वायलेंस भी होता है, हाथ भी उठा लेते हैं, वो अपना फ़र्ज समझा जाता है। वो चीज़ इतनी हम लोगों ने उसको सिग्नेचर बना लिया है कि फिर क्या हो गया यार, औरत पे हाथ उठा लिया तो क्या हो गया। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ये औरत जो बच्चों की लुक आफ्टर कर रही है, जो पूरे घर का निज़ाम चला रही है, ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब है तो ये बच्चों पे भी चीख रही है। क्योंकि वो किसी और को तो नहीं मार सकती, उस बच्चे बेचारे को उसने थप्पड़ लगा दिया। घर के मामलात भी नहीं देख सकती, अपने आप को भी जब आईने में देखती है और वो देखती है कि मैं जब भी टीवी पर बैठी हुई इतनी सजी सवरी बहुत जनाब ठीक ठाक है, तो कंपैरिजन करती है कि इसकी लाइफ क्यों इतनी अच्छी है और मेरे अंदर क्या ऐसी कमी है, जो कि बहुत सारे और इश्यूज जो है वो क्रिएट होते हैं। आने वाला बच्चा जो दुनिया में होता है वो मेंटली रिटार्टेड हो सकता है, प्रॉब्लम्स। तो हमारे मेल हजरात को भी इस मामले में थोड़ा सोचना चाहिए कि घर में आप इज्जत करेंगे औरत की तो आपके बच्चे भी करेंगे, आपके इर्द गिर्द के ख़ानदान के लोग भी करेंगे। लेकिन अगर बहू है तो ससुर भी ये कहेगा कि जी मेरी चाय नहीं आई, सास भी कहेंगे जी मुझे पहले पानी का गिलास भर के नहीं दिया। हर सारी जिम्मेदारी उस पर डाल के उसके लुक आफ्टर उतनी नहीं होती, उसको इतना पैम्पर नहीं किया जाता। बिल्कुल। और ये प्रॉब्लम्स होती हैं। बिल्कुल, आपने कहा मर्द हजरात को थोड़ा सोचना चाहिए, मुझे लगता है बहुत सोचना चाहिए। मैं एंकर हूं ना, मैंने थोड़ा सा सेफ साइड भी रखना जी। तो बहुत देखने की ज़रूरत है, जेंडर सेंसिटिव होने की ज़रूरत है जी। और जो एक माइंडसेट है ना कि औरत कुछ भी नहीं है या उसके पास अक्ल नहीं है, जो एक कॉमन मिथ है जी। तो ये सारी चीज़ें बहुत स्ट्रेस क्रिएट करती हैं और ये मेंटल हेल्थ पे बहुत इफेक्ट करती हैं, और फिर उसकी वजह से फिजिकल हेल्थ डिस्टर्ब होती है और फिर जो बच्चे हैं वो अफेक्ट कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा, क्योंकि समर खान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और माशाल्लाह बहुत मजबूत लड़की है। लेकिन पूछेंगे उनसे कि समर थोड़ा सा अगर हम रिवाइंड करें, कब ये सिलसिला शुरू हुआ, साइकिलिंग का शौक कैसे आया? लोअर दीर से आपका ताल्लुक है, पख्तून कबीले से, मेरी हम जुबान भी है और थोड़े से फासले पर थोड़ा आगे रहती हैं, तो कैसे इस तरफ रुझान हुआ? या तो एनवायरनमेंट शुरू से ऐसे मिला, दीर में रह के तो तुम साइकिल नहीं चला सकती थी? दीर में तो मैं अभी भी साइकिलिंग नहीं कर सकती मैं सिटीज में करती हूँ प्रैक्टिस। थोड़ा सा अगर हम रिवाइंड करें तो स्टार्ट कैसे लिया, कब लिया, क्यों लिया? स्पोर्ट्स का शौक मुझे बचपन से था, मैं बचपन से बहुत एक्टिव थी और मैं हर चीज़ में बहुत क्वेश्चंस पूछती थी कि मेरा भाई क्यों जिम जा रहा है, मैं क्यों नहीं जा सकती, ये वो भाई साइकिलिंग क्यों कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर सकती, या वो ऐसे कपड़े पहन रहे हैं और मैं दुपट्टे और चादरें ले रही हूँ। अच्छा। तो उस टाइम बस आंटी अम्मी जो भी आसपास होता था वो समझा देती थी कि नहीं लड़की ऐसे होते हैं, लड़के ऐसे होते हैं। जब मैंने अपनी हायर एजुकेशन में आई और कैपिटल में आई, पिंडी इस्लामाबाद में, हमारे अब्बू की जॉब भी इधर ही थी, हम लोग सारे इधर आ गए, तो यहाँ पे आके हमें बहुत एक्सपोजर मिला। सिर्फ मुझे नहीं, मेरी फैमिली को काफ़ी एक्सपोजर मिला। लकी थी तुम? तो मैं वाकई बहुत लकी थी क्योंकि यहाँ पे आने के बाद और यूनिवर्सिटी के बाद ही मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया। अच्छा। सो अब तकरीबन 4-5 साल होने वाले हैं कि मैं एडवेंचर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में ही मैंने शुरू कर दिया था। और मैंने पहले तो 1-2-3 साल अपनी पूरी फैमिली को सोशल मीडिया पे ब्लॉक किया था कि वो ना देखे ना बातें करें और फिर समहाउ किसी ने जब टीवी इंटरव्यूज आए, मुझे अचीवमेंट्स मिलने शुरू हुई, तो फिर बहुत सगे हो जाते हैं आप। फिर घर से कॉल आने शुरू हुई ना कि इसको 2 थप्पड़ मार के घर बिठाओ, ये तो वो कर रही है, हमारी इज्जत खराब कर रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे जो अभी मेरी यंग कजन्स हैं, लड़के लड़कियों, वो अप्रिशिएट भी बहुत करते हैं जो पढ़ा लिखा तबका है। वो इसलिए कि आपने उनके लिए एक ऐसा दरवाजा खोल दिया है कि वो जो तकलीफें थी वो आपने अपने ऊपर, अपनी जात के ऊपर, आपकी फैमिली ने वो चीजें सारी बर्दाश्त की, माँ बाप ने कि भाई इसको बिठाओ, 2 थप्पड़ लगाओ, ये करो, लेकिन उनके लिए बड़ी आसानी हो गई है।
تو ان کو یہ چاہیے کہ کسی بھی فورم پہ بیٹھے کہیں بھی کرے تو وہ یہ کہیں کہ ہماری انسپریشن جو ہے وہ سمر خان ہے, کیونکہ جو بارش کا پہلا قطرہ ہوتا ہے نا اس کو زمین تک آتے آتے اور اس میں نم ہوتے اور اس کو نمی پہنچا دیں, وہ سب سے زیادہ تکلیف اسی پہ گزرتی ہے. تو میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے ساتھ جو یہاں پر مہمان ہوتے ہیں وہ صرف مہمان نہیں ہوتے, ان کی باتوں کو سنیں اور ان کی زندگیوں میں سے وہ چیزیں ڈھونڈیں نکالیں. ہر انسان کی زندگی میں مشکلات ہوتی ہیں, کسی کو بھی پلیٹ میں کوئی چیز نہیں ملتی. ماہنور یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے K2 پہ خبریں بھی پڑھتی ہیں, بہت سارے پروگرامز بھی کرتی ہیں. تو ماہنور اپنے حوالے سے بتائیں, جب ہم خواتین کی بات کرتے ہیں تو یقیناً یہاں پر تو کوئی برقعے میں ہو, حجاب میں ہو, جو بھی ہو, یا کوئی جینز شرٹ میں ہو, سب ایک جیسے ہی ہراس ہوتے ہیں. اگر وہ فٹ پاتھ پہ کھڑا ہے تو بھی کوئی ایسا بندہ جس کے جیب میں 2 روپے نہیں ہے, جو بیچارہ کچھ اپنے لیے نہیں کر سکتا, اپنی فیملی کے, لیکن وہ گانا گاتے ہوئے چلا جائے گا, کوئی جملہ ضرور کستا ہوا چلا جائے گا. وہ اس بچی کی زندگی جو گھر جا کے کہے گی میں کل نہیں آؤں گی پڑھنے کے لیے, یہ مینٹالٹی فیس کرنے پڑتے ہیں. میں کرتی ہوں, آپ کرتے ہیں, 20,000 لوگ کرتے ہیں. کیسے کوپ اپ کرتی ہیں؟ بیسکلی یہ جو آپ نے کہا کہ مینٹیلٹی ہم فیس کرتے ہیں, یہ ہم اسکول سے لے کے اپنی پروفیشنل لائف تک فیس کرتے ہی آ رہے ہیں اور ابھی تک کر رہے ہیں. اسٹل آپ ایون مڈ کریئر میں چلے جائیں, ایکسپیرینسڈ ہو جائیں, آپ کو فیس کرنی پڑتی ہے. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم ہمیں یہ ریئلائز ہو جاتا ہے کہ ہماری اپنی بھی ورتھ ہے. اگر کسی نے ہمیں ہراس کرنے کی کوشش کی ہے یا ہمیں ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی ہے تو اس پہ ہم نے وہ چیز چھوڑ نہیں دینی. کیونکہ جب ٹین ایج میں تھے تو کہتے تھے کہ باہر ہی نہ جائے, اگر کوئی چھیڑ رہا تو نہ باہر جائے, کوئی غلط بات کرے, ڈریسنگ پہ بات کرے تو ویسی ڈریسنگ نہ کریں, زیادہ ہنسنے پہ منع کیا جا رہا ہے تو اٹس بیٹر کہ ہنسے ہی نہ. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ دنیا کبھی بھی خوش نہیں ہوتی, اور جب ہم خود خوش ہوں گے تو ہم, میرے خیال سے اگر کوئی بھی خاتون, خاص طور پہ خواتین کے لیے یہ بات, جو کہ دل سے خوش ہوتی ہے, کانفیڈنٹ ہوتی ہے, وہ اپنے پروفیشن میں بھی, اپنی پرسنل لائف میں بھی بہت ایکسل کرتی ہے. بالکل. اور جب وہ ایکسل کرنا شروع کرتی ہے تو وہ پھر وہی لوگ جو آپ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں وہ آپ کے فالوورز بن جاتے ہیں. وہ فالوورز بن جاتے ہیں کیونکہ وہ ہماری کزن ہے, دور پار کی بھی ہو لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہماری کزن ہے. اس پہ پرائیڈ لیتے ہیں. وہ جس وقت ان کا ٹف ٹائم ہوتا ہے اس وقت وہ بھی انہی باتوں میں شامل ہوتے ہیں. محمودہ, کس حد تک اس بات سے جی آپ بھی ایگری کرتے ہو کہ ہاں لائف میں, میں یہ نہیں کہتی, تمام حضرات کے حوالے سے یہ بات ہرگز نہیں کہوں گی, دنیا میں ہر جگہ پر ہے, ہراسمنٹ ہو یا لیگ پولنگ ہو, جو بھی نیگیٹو چیزیں ہیں, میں یہ بات نہیں کرتی کہ صرف پاکستان میں, دنیا میں ہر جگہ پر ہے. جتنے بھی بڑے بڑے ممالک ہیں ہر جگہ پر یہ ہوتا ہے, بلکہ وہاں زیادہ اس کی ریشو بڑی ہوئی ہے. لیکن بغیر محنت کے, بغیر تکلیف کے, یا بہت سارا کچھ سہے بغیر جو ہے وہ کچھ مل سکتا ہے. دیکھیے, بغیر محنت کے تو جو کچھ آپ کو حاصل ہوتا ہے, میں سمجھتی ہوں وہ اس کی حیثیت پانی پہ بلبلے والی ہوتی ہے. اور ایک سیکھا پڑھا, محنت کیا ہوا, چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ ہو, وہ پرولنگ کرتا ہے. بالکل صحیح. اس چیز کی اہمیت ہوتی ہے, وہ آپ ان دا لانگ رن اس چیز کی اہمیت ہوتی ہے, یہ تو طے ہے. اب میں چونکہ گائیکی کے شعبے سے میرا تعلق ہے تو میں اس حوالے سے بات کروں گی کہ ہرڈلز ہر کسی کو آتی ہیں. بالکل صحیح. بہت مشکلات ہوں, لیکن کچھ شعبوں کے لیے بہت زیادہ آتی ہیں. جیسے کہ ابھی آپ نے گائیکی کی بات کی, اس کے لیے میرا ایک بڑا لینتھی سا کویسچن دماغ میں آیا, لیکن کیونکہ ہمیں اشارہ ہوا ہے بریک کا, ہم بریک کی جانب جائیں گے, اور بریک میں ہی ہم محمودہ کو بھی یہ ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ہمیں حمد باری تعالیٰ بھی سنائیں. تو بریک سے جب واپس آئیں گے تو انشاءاللہ حمد باری تعالیٰ بھی سنیں گے اور باقی گپ شپ اپنے دوستوں سے کریں گے. جی واپس آ چکے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, لائیو ٹرانسمیشن ہے تو ہم یہ بات چیت کر سکتے ہیں, اٹس نارمل. اور عماد کی طرف جائیں گے کیونکہ ہم نے سوچا تھا کہ ہم آتے ساتھ ہی حمد باری تعالیٰ سنیں, لیکن بالکل سنیں گے. ہم ادھر جاتے ہیں عماد کے پاس. خوشبو بڑی اچھی آنی شروع ہو گئی, پتہ نہیں کیا کیا تم نے. بھائی آنی شروع ہو رہی بات ہے, وہ اسٹیم میں یہ جا چکی ہے. اور ٹماٹر ہم نے ڈال دیے تھے, ٹومیٹوز, اور اس کا جناب یہ ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں چھلکا جو ہے یہ دیکھیں, اگر آپ دیکھ سکیں تو یہ بالکل ابھی نرم ہو جائے گا. تو چھوٹے سے کسی چمٹے کی مدد سے اس کو آپ جناب, یا یہ دیکھیں اس کی مدد سے بھی آسانی سے یہ دیکھیں یہ بالکل ایسے علیحدہ ہو جائے گا. گھریلو خواتین ایسے ہاتھ سے اٹھا کے پہنیں. ہاں وہ بھی, ہاں بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ کنوینئنٹلی تھوڑا سا اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں, بس ہاتھ دھو لیجیے گا, ذرا ایسو پیس کا دھیان رکھیں. ایکسکیوز می, ہاتھ دھو کے بندہ کھانا بناتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. یہ دیکھیں آپ, یہ اصل میں ہم روایتیں برقرار رکھے ہوئے ہیں. بیچ میں تھوڑی تھوڑی مجھے ڈانٹ پڑے گی, آپ نے پریشان نہیں ہونا, یہ ہمارے شو کی روایت ہے, تاکہ عماد کو پتہ چلے آپ ہی کے ساتھ شو کر رہا ہوں, ایسے تو مذاق نہیں ہے نا. اچھا جی, یہ جو ہم نے اس طرح جناب علیحدہ کر کے یہاں پر رکھ لینی ہے, اور اس کے بعد اس کو ہم نے بھوننا ہے, اور اس میں ہم نے شامل کر دینی ہے ہری مرچیں. ہری مرچیں شامل کرنے کے بعد
لاسٹ میں ہم اس کے اندر جو نمک اور کالی مرچ ہے وہ ہم شامل کریں گے. اب جلدی سے دوسری ریسیپی کی جانب آتے ہیں کیونکہ وقت کم ہے, مقابلہ سخت ہے, ٹائم جو ہے ذرا قریب قریب آتا جا رہا ہے افطاری کا. کھجور کا حلوہ ہم لوگ آج جناب بنا رہے ہیں. دوسری ریسیپی اس کے لیے ہمیں تقریباً ½ kg کے قریب میں نے کھجوریں لی ہیں. اس کو آپ اچھی طرح دھو لیجئے, گٹلیاں نکال لیجئے اور جناب سائڈ پر اس کو رکھ دیجئے. اس کے علاوہ اس میں آپ کو چاہیے ہوگا تقریباً 1 لیٹر کے قریب دودھ, اور دودھ جیسا کہ جناب یہاں پر ہمارے پاس بہت ہی زبردست ملک فیڈز کا ایک بڑا زبردست قسم کا جناب پروڈکٹ موجود ہے, فل ملک کریم ہے, اس کو جناب ہم نے شامل کیا ہے. تو یہ 1 لیٹر کی کوانٹٹی میں آپ کو یہ بازار سے آسانی سے دستیاب ہے, یہ ہم شامل کریں گے اس کے اندر. اور اس کو جو آپ نے کیا کرنا ہے کہ بلینڈر میں اچھی طرح اس کو بلینڈ کر لینا ہے, اور یہ یہاں پر میں نے بلینڈ کر کے رکھ دیا ہے. اس کے ساتھ جناب ہم نے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے ہم نے اپنے پین کے اندر ہم نے ڈالنا ہے گھی. گھی آپ لے لیجئے تقریباً 3 to 4 ٹیبل اسپون, وہ آپ اس کے اندر شامل کیجئے. اور اس کے بعد یہ مکسچر ہم اس کے اندر جناب شامل کر دیں گے, اونڈیل دیں گے, بہت سارے لفظ ہو سکتے ہیں. بہت احتیاط کے ساتھ آئل گرم ہو جائے تو بڑا بالکل. تو آپ نے تھوڑا اس چیز کا دھیان رکھنا ہے جی کہ چھٹا نہ تھانوں پہ آ جانا, سمجھ رہے ہو, تو یہ آپ لوگوں نے جناب دھیان رکھنا ہے. اس کے بعد جیسے ہی یہ تھوڑا سا گاڑھا تھک ہونا شروع ہو جائے گا, اس کے اندر ہم نے حسب ذائقہ چینی شامل کر دینی ہے. کھجوریں ویسے بھی میٹھی ہوتی ہیں, اگر آپ چینی اوائڈ کریں تو بہت ہی اچھی بات ہے, لیکن اگر آپ زیادہ میٹھا کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ اس میں جناب ایکسٹرا شوگر ایڈ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ چاہیں تو اس کے اوپر اینڈ پہ ہنی جو ہے وہ بھی آپ ایسے ڈرزل کر سکتے ہیں. بہت مہنگی ہوگی ریسیپی بھائی, مہنگی ہوگی, نہیں ہنی کو ہنی نہ ڈالیں, بس ایسے ہی کھائیں. خالی کھجوریں بڑی مطلب ہوتی ہیں, کافی ہوتی ہیں, میٹھی ہوتی ہیں. اور اچھا ایسی ریسیپی جو میجورٹی بنا سکے. میجورٹی. اور ایک مزیدار بات ہے کہ کھجوریں موسٹلی رمضان المبارک میں ہم لوگ بڑے اہتمام سے کوئی ہر گھر میں ہوتی ہیں لے آتے ہیں, اور اس کو یہ ہے کہ کئی دفعہ دل کر رہا ہوتا ہے, کئی دفعہ نہیں. لیکن یہ ریسیپی اگر آپ بنا کے اس کو ریفریجریٹر میں بھی رکھ لیں تو سحر و افطار میں اگر آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کوانٹٹی میں تو آپ کو کمزوری نہیں ہوگی. بالکل نہیں ہوگی. تو یہ جی ابھی ریسیپی ہم جلدی سے سٹارٹ کرنے لگے. ہم رمضان میں کمزوری کا اتنا خیال رکھتے ہیں جیسے عید والے دن ہماری ریسلنگ ہونی ہے. مطلب ذرا سا کچھ ہو جائے تو نہیں یہ کمزوری ہو گئی ہے بھائی, کچھ کھاؤ پیو یار. اسی لیے روزہ رکھا جاتا ہے کہ جو فیٹس ہیں وہ نکل جائیں, جسم ہلکا پھلکا ہو جائے, لیکن ہم اس کے اپوزٹ چل رہے ہوتے ہیں. تو ایسے کھانا پینا رکھیں, کھائیں ضرور لیکن پورشن کم لیں, تھوڑا سا لیں. جناب رمضان شادمان ٹرانسمیشن ہماری جاری و ساری ہے. پیارے پیارے مہمان ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, بہت اچھی کوکنگ ہو رہی ہے, اور محمودہ سے ہم حمد باری تعالیٰ سنتے ہیں. جی آنکھ اٹھے تیرے لیے, کھلتے ہیں لب تیرے لیے, آنکھ اٹھے تیرے لیے, کھلتے ہیں لب تیرے لیے, میرا جینا میرا مرنا میرے رب تیرے لیے, میرا جینا میرا مرنا میرے رب تیرے لیے. روشنی ہو یا اندھیرا ہو, تجھ سے میں غافل نہیں. روشنی ہو یا اندھیرا ہو, تجھ سے میں غافل نہیں. میرا دن تیرے لیے, میری شب تیرے لیے, آنکھ اٹھے تیرے لیے, کھلتے ہیں لب تیرے لیے, میری بات
किस कदर मेरी बाकी उम्र के दिन कीमती है किस कदर मेरा हर लम्हा बसर होता है अब तेरे लिए मेरा हर लम्हा बसर होता है अब तेरे लिए आँख उठे तेरे लिए खुलते हैं लब तेरे लिए मेरा जीना मेरा मरना मेरे रब तेरे लिए जज़ाकल्लाह सुभान अल्लाह। और जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, माशाल्लाह से महमूदा बहुत खूबसूरत आवाज़ है, आप ऐसे जैसे दिल में जो है वो जगह कर जाती है कि जब आप ख़ास तौर पे कुछ सूफियाना कलाम सुनते हैं या आप कोई हम्दो नात सुनते हैं तो उसके साथ एक ख़ास कैफियत इंसान के ऊपर तारी हो जाती है। जब हम बात कैफियत की करते हैं या फीलिंग्स की करते हैं तो अगर ज़िंदगी में से इसको माइनस कर दिया जाए तो फिर कुछ भी नहीं। और अगर आप फीलिंग्स को लेके चलें, वो किसी दूसरे का एहसास हो, वो आपका उठना बैठना हो, आपके बात करने का अंदाज़ हो, तो सारी चीज़ों में एक वज़न आ जाता है। तो अपनी ज़िंदगी में ये वज़न ज़रूर पैदा करें कि बिला सोचे समझे जो है ना कोई काम करें और ना ही बोलें। रूही गनी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। मैं अगर नौजवानों के हवाले से बात करूँ मैम, कि या जो हमारी टीनेजर्स बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि प्राइमरी सेक्शन से हाई सेक्शन में चले जाते हैं, एकदम से माहौल चेंज हो जाता है। वहाँ पर भी जिस तरह दूसरे मुल्कों में हम देखते हैं बुलिंग होती है, बच्चों को लड़के लड़कों को हिरास करते हैं, लड़कियाँ लड़कियों को हिरास करती हैं। ये सिर्फ नहीं है कि आपका ऑपोजिट जेंडर है तो वही आपको हिरास कर सकता है। ऐसे में घर वालों की क्या जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चे को, जब उसको पता है कि अब ये बच्चों से निकल के बड़ों में जा रहा है और एक ऐसे उसमें तबके में जा रहे हैं, ना वो बड़े हैं ना बच्चे हैं, वो खुद भी ना समझ आए, मैंने अपने बच्चे की क्या प्रिपरेशन करनी है? सबसे पहले बच्चे से ज़्यादा मदर का खुद प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। कि जो आपने बहुत पहले बात की थी प्यूबर्टल चेंजेस, जी हाँ, जो प्यूबर्टल चेंजेस आ रही हैं, हार्मोनल चेंजेस आ रही हैं, वो बच्चे में चेंजेस ला रही हैं जो कि नॉर्मल है। सिर्फ वो उनका बच्चा नहीं है, वो सब बच्चे हैं। और आपने देखा होगा कि उस एज पे बच्चे ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं, गुस्सा ज़्यादा करते हैं, अपनी आइडेंटिटी बता रहे होते हैं, अपने आप को बड़ा समझ रहे होते हैं। और मोस्टली मदर जो हैं बच्चे को कुछ जगहों पे कहती हैं कि तुम तो बड़े हो गए, तुम्हें ये नहीं करना, और कुछ जगहों पे बच्चे को ये कहती है तुम अभी छोटे हो जी, तो बच्चा कंफ्यूज होता है कि मैं क्या हूँ, मैं छोटा हूँ कि मैं बड़ा हूँ। तो मैसेजेस बहुत क्लियर हो, कम्युनिकेशन बहुत ओपन हो मदर की, और जो एज के हवाले से, प्यूबर्टल चेंज के हवाले से जो चेंजेस आ रही हैं उसमें जहाँ मदर्स के लिए मुश्किल है वहाँ बच्चों के लिए भी मुश्किल है। तो उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। जब मैंने जॉब स्टार्ट की उस टाइम पे मेरे बच्चे खुद टीनेजर्स थे, और जब मैं एक हेल्पलाइन में काम कर रही थी और वो था ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ और टीनेजर्स के हवाले, तो मुझे वहाँ पे बहुत हेल्प मिली अपने बच्चों के साथ डील करने में कि ये जो इनमें चेंजेस आ रही हैं दिस इज़ बिकॉज ऑफ एज। तो वो टाइम मेरा बड़ा अच्छा गुजर गया, स्मूथली गुजर गया। ये नहीं है कि चैलेंजेस नहीं आए, लेकिन स्मूथली हैंडल करना इजी हो गया। बिल्कुल हैंडल करना। तो ये अंडरस्टैंड करना कि जो ये इस वक्त चीजें आ रही हैं ये हार्मोनल चेंजेस हैं, तो बच्चे के लिए भी मुश्किल है और पेरेंट्स के लिए भी। तो मूड स्विंग्स आएंगे, एतमाद दें ताकि वो आपके ऊपर इस बात का यकीन करें कि अगर मेरे से ये गलती हुई है या मुझे कोई तंग कर रहा है या कुछ भी है। अमूमन घर में बच्चों से कोई चीज़ टूट जाती है तो वो नहीं क्लेम करते कि हमसे हुई है, क्योंकि उसके पीछे डर, खौफ, मारपीट
गालम गलोच, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बच्चा कहता है कि एक झूठ बोल दो कि मैंने नहीं किया और साइड पे हो जाओ। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ये झूठ जो अभी बहुत छोटा है और किसी चीज़ के टूटने पे हुआ है, कल को इसकी शख्सियत का बहुत बड़ा खला बन सकता है, इसके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो आपने बात की है कि बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स जो है वो अंडरस्टैंड करें और ओपन कम्युनिकेशन हो और गलती का मार्जिन दें। बिल्कुल गलती करेंगे तो सीखेंगे। ऐसे तो कोई नहीं, हम अभी तक सारी गलतियां करते हैं, माँ बाप नहीं करते गलतियां। Exactly. समर, अमूमन ये कहते हैं कि जो बच्चियां मतलब स्पोर्ट्स में होती हैं उनको घर की किसी काम से कोई दिलचस्पी नहीं आती, कि वो कहते हैं कि वो थोड़ा सा टॉम बॉय टाइप हो जाती हैं, या उनकी ड्रेसिंग हो जाती है, या उनकी सोच, या ये चीज़ किस हद तक सही है? आज तो आप हमारे साथ मिसाल मौजूद है यहाँ पे। नहीं, स्पोर्ट्स के इर्द गिर्द बहुत सारी मिथ्स ऐसी हैं जो गलत हैं। हाँ। मुझे खाना भी बनाना आता है, इसको मैंने एज अ स्किल लिया, जैसे मैंने स्पोर्ट्स की स्किल को लिया या सर्वाइवल स्किल्स को लिया या ट्रैवलिंग स्किल्स को लिया, कि आपको हर चीज़ आनी चाहिए और ज़रूरत के टाइम पे आपके पास मौजूद हो कि आप उसको यूज़ कर सकें। और ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, ये लड़कों के लिए भी होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिकल फील्ड में होते हैं, सर्वाइवल का हिस्सा है। हाँ। और आपको किसी भी जगह खाना बनाने की जरूरत पड़ सकती है, अपने कपड़े धोने की जरूरत पड़ सकती है, खाना खाने की जरूरत पड़ सकती है तो बनाने की भी। तो ये चीज़ें शुक्र मुझे आती भी हैं। पहाड़ों में मैं कुकिंग भी करती हूँ, कभी ऐसे इमरजेंसी हो तो मुझे मैनेज करना 2-3 चीज़ें भी होंगी तो उससे कुछ ना कुछ बना लूँगी। नहीं, हमने बिल्कुल आपके ब्लॉग्स देखे हैं, बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, बड़े मज़ेदार होते हैं और बड़े मुतासिर कुन होते हैं। कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम लोग 4 बहन भाई हैं। मेरी बड़ी सिस्टर है, वो मैरिड है, उनके 2 बच्चे हैं। अच्छा। फिर मैं हूँ और फिर 2 भाई हैं। 2 भाई हैं। भाइयों का और आपका कैसा रिलेशनशिप है? मेरे भाई अभी मेंटली तौर पे काफ़ी ओपन हो गए हैं, काफ़ी सपोर्टिव हैं, और वो टिपिकल भाई जो अक्सर हम ड्रामों में देख रहे होते हैं, रोब झाड़ने वाले, वो उस तरह के बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत ज़्यादा खुश। और मेरा एक भाई है, वो भी काफ़ी फिजिकली एक्टिव है स्पोर्ट्स में, तो हम लोग अक्सर ट्रेनिंग साथ करते हैं। ग्रेट। तो इसका क्रेडिट किसको देते हैं? पेरेंट्स को देते हैं, किनको देंगे? वालिद को देंगे? मेरे अब्बू की डेथ तो तकरीबन 10 साल हो गए हैं, तो मेरी अम्मी, माय मदर इज़ अ सिंगल पेरेंट, तो उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हैं। और जिस तरह उन्होंने बेटों की ट्रेनिंग की है वैसे बेटियों की की, और हम दोनों को ये उन्होंने कि एक तो डरना नहीं है किसी से, जो काम सही लगता है, जो बेहतर है वो करें, उसको पूरा मुकम्मल करें, उसमें कामयाबी लें। कभी लड़कियों पे रिस्ट्रिक्शंस, बहनों पे रिस्ट्रिक्शंस हम पे नहीं लगाई, उतना ही सपोर्ट किया जितना लड़कों को किया है। बिल्कुल जी, जिस तरह समर खान ने ये बात की कि उनकी मदर सिंगल पेरेंट है, तो सुनने में भी बड़ा ये अच्छा लगता है और बड़ी बहादुरी का काम है। इस सोसाइटी में जब मर्द भी आपके कंधे के साथ कंधा जोड़ के खड़ा हो, वहाँ पर भी आप घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। ऐसी ख़वातीन को मेरा तो सल्यूट है कि माशाल्लाह उनकी समर जैसी बेटी है, और अल्लाह ताला इसको बहुत कामयाब करे, क्योंकि ये पाकिस्तान का फ़ख्र है। और ये सिर्फ उनकी बेटी नहीं है बल्कि हम सब की बेटी है, क्योंकि ये पाकिस्तान की बेटी है, और जो भी अच्छा काम करेगी उससे पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। तो हम सब इसके लिए दुआ गो हैं, और आपकी मदर को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, बहुत अकीदत उनके लिए कि माशाल्लाह वो मजबूत है, इसलिए उनकी बेटी भी मजबूत है। जैसे कि आपने बात की कि जब पेरेंट्स खुद मजबूत होते हैं तो उनकी औलाद, उनके बच्चे भी जो हैं वो ज़िंदगी में कुछ करते हैं। मानूर, इस फील्ड में आना, मैस कम्युनिकेशन, या हम अगर ज़राए अबलाग की बात करें तो ख़वातीन के लिए मुश्किल है, फील्ड में जाना पड़ता है, और समटाइम तो बिल्कुल अच्छे हालात होते ही नहीं हैं, क्योंकि जब खबरों की बात आती है तो कोई खुदा न खास्ता बुरी खबर ही होती है कि कोई ऐसी चीज़ है कि वहाँ पहुँचो। तो ऐसे में अपने आप को मेंटली किस तरह से स्ट्रॉन्ग करते हो? कोई भी हालात, सिचुएशन बन सकते हैं। आई रिमेम्बर जिस तरह आपने कहा ना कि कोई भी सिचुएशन होती है, तो मैंने एक दफ़ा रोड शो किया। अच्छा। और जो मेरा पहला रोड शो था, आई वॉज वेरी मच नर्वस कि मैं क्या करूँगी, लेकिन मुझे था कि चलिए जिस तरह होता है स्टूडियो में बैठ के करना और फिर जो हम रोड शो करते हैं, इसमें बड़ा डिफरेंस होता है। जब मैं वहाँ पे गई तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरे साथ एक कैमरा पर्सन भी होते हैं, एक असिस्टेंट भी होते हैं, मेरे पास एक चैनल का लोगो वाला माइक है, तो इट्स अ वेरी सेफ एनवायरनमेंट फॉर मी। तब भी इतना लोगों ने हूटिंग की, इतने कमेंट्स किए। तो अगर मैं रूटीन में अगर किसी नॉर्मल खातून को देखूं जो अकेली जा रही हो, क्योंकि उस वक्त मैं काफ़ी छोटी थी और हम फैमिली के साथ ही जब भी शॉपिंग वगैरह के लिए जाते थे, तो वो क्या फेस करती हैं, इतनी हरासमेंट, इतना जो है लेग पुलिंग, इतनी ज़्यादा ख़वातीन को इस फील्ड में भी ख़ास तौर पे जो है टारगेट किया जाता है कि आप इस फील्ड में आई क्यों है। सबसे पहले
جب ہم آئے ہیں تو اٹس اور چوائس لائک جس طرح ہماری اسٹڈیز ہماری چوائس ہوتی ہیں, ہماری جاب ہماری ارننگ ہماری چوائس ہوتی ہے, تو ہم کوئی بھی فیلڈ سلیکٹ کر سکتے ہیں. ہم ابھی تک دیکھا جائے تو خواتین تو آزاد ہیں ہی نہیں, بالکل ان کو تو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اور پھر اسپیسیفکلی ایک اسپیسیفک ایج تک جب آپ کو یہ کہا جاتا ہے اچھا میڈیا کی لڑکی ہے, پھر خاص طور پہ ویسے بھی جو خواتین باہر نکلتی ہیں ان کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کو جو سوسائٹی ہے, ساروں کی بات نہیں کری, ایکسیپشنز آر آلویز دیئر, لیکن وہ ان کو ایزی ٹو اپروچ سمجھتے ہیں. پھر اس میں بھی کیٹیگریز ہیں, جو ہم میڈیا میں خواتین ہوتی ہیں, ہمارے بارے میں بھی کچھ لوگوں کے مائنڈ سیٹ ایسے ہیں. جو آپ نے دیکھا ہوگا جو ڈاکٹر خواتین جو مرد حضرات کا علاج کرتی ہیں, ان کے بارے میں بھی ایسے مائنڈ سیٹ ہے. جہاں پہ بھی کوئی بھی خاتون کسی مرد سے بات کر رہی ہے, اس کا علاج کر رہی ہے, اس کی پبلک ڈیلنگ ہے, اس کو ہمیشہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اور اس میں جو ہے آئی تھنک کہ یہ کیپیسٹی بلڈنگ خواتین کی گھر سے ہونی چاہیے. آئی ریمبر جب فرسٹ ٹائم میرا جو ہے کسی کے ساتھ باہر ذرا لڑائی ہوگی, جب مجھے میرے پہ کوئی کامنٹ کیا تو میں نے آگے سے بولا کہ بھائی ہاؤ ڈیئر یو ٹو ڈو دیٹ. تو جب میں گھر گئی میں نے اپنے فادر کو بتایا, تو مائی موم جو کہ اوبیسلی ان کو کب سے جانتی ہیں, ان کے ساتھ زندگی گزارتی, وہ حیران ہوگی میرے فادر کا ریئیکشن دیکھ کے. انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا تمہارے فادر اتنے سپورٹیو ہیں, اینڈ ہی واز ایکچولی ہیپی کہ تم بولی ہو. تو میرے خیال سے یہ گھر سے ہی اسٹارٹ ہوتا ہے کہ جس طرح آپ نے کہا آپ کے پیرنٹس اسٹرانگ ہوں گے تو وہ آپ کے اندر انکلکیٹ کریں گے, اور وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے ڈرنا نہیں ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ایک دوسری چیز پہ مجھے بڑا گلہ ہوتا ہے اپنے معاشرے سے, اپنی سوسائٹی سے, کہ ہم ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ غلط ہو رہی ہے, ہم تماشبین بن جاتے ہیں. بالکل لائک اگر ایک خاتون کی اور ایک مرد کی کوئی لڑائی ہو رہی ہے تو بجائے اس کے, یا ایون دو خواتین یا دو بندوں کی بھی ہو رہی ہے, یہاں پر ہم کوئی جینڈر ڈسکرمنیشن کی بات ہرگز نہیں کر رہے. ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے مردوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. ہم اپنے مردوں کی بڑی عزت کرتے ہیں, بڑے رسپیکٹ کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے گھروں میں وہی مرد باپ کی حیثیت سے, بیٹے کی حیثیت سے, بھائی کی حیثیت سے, شوہر کی حیثیت سے ہمیں سپورٹ کر کے فیلڈ میں بھجواتا ہے. یہاں پر ہم آتے ہیں, ہمارے بہت سارے کولیگز ہیں جو بہت سپورٹ کرتے ہیں ہمیں, ہماری عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں. لیکن مجھے اس جگہ پر بڑا ایک اختلاف ہوتا ہے کہ اگر دو لوگ لڑ رہے ہیں تو باقی سارے تماشا دیکھیں کیا ہوا تھا, کیا ہے. وہ اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے, وہ اس کے اوپر سٹینڈ لینے کی کوشش نہیں کرتے کہ یار یہ خاتون غلط بول رہی ہے یا یہ مرد غلط بول رہا ہے, یا جو بھی ہے. ہم تماشبین بہت ہیں, تو ہمارے اندر سے یہ تماشبینی والا جو ایک عنصر ہے یہ ختم ہونا چاہیے. غلط چیز کو دیکھیں, اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے وہ جگہ چھوڑ کے چلے جائیں, وہاں پہ جمگٹا نہ بنائے, وہاں پر اس جگہ کو تماشگاہ نہ بنائے. تو عموماً اگر ایک لڑکی کے ساتھ کسی نے غلط بات کی ہے باہر روڈ پہ, تو باقی وہاں پر بھی جو کوئی مرد کھڑا ہو اس کے اوپر سٹینڈ لے, بھی کیوں آپ نے یہ اس قسم کی بات کی ہے. وہ یہ کہے گا یار میری ہاں گھر میں کیوں نہیں بیٹھی ہے, باہر کیوں نکلی ہے. آپ کو نہیں پتا کہ وہ کس پرابلم کی وجہ سے باہر آئی ہے, یا کس ایشو کی وجہ سے باہر آئی ہے, یا ویسے ہی باہر آئی ہے, اس کا دل کر رہا ہے. یہ سب دن ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ لڑ رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں چلو ان کے حال پہ چھوڑ دو, لیکن اگر وہ آرام سے بات کر رہے ہوں گے تو ہم کرٹیسائز کریں گے, کوئی نہ کوئی بات تو ہے, یہ دونوں ہنس کے بات کر رہے ہیں. یہ تو ہمارا محبوب مشغلہ ہے میم, یہ جو گاسپس دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں. اور واقعی میں اگر دو سہیلیاں بھی اچھی ہوں, آج بڑی سہیلیاں کل یہ کیوں اتنی نیگیٹیوٹی ہمارے دماغ میں دن بدن یہ کم نہیں ہو رہی. ہم کتنے بھی ترقی کر رہے ہیں, چیزیں بڑھ رہی ہیں. ہم دیکھیں یہ انسیکیورٹیز ہیں اپنے اندر کی جو ہم پروجیکٹ کر رہے ہیں نا, ہم دوسروں کو لیبل کر رہے ہیں, اور سوشل میڈیا نے اس کو اور بڑھا دیا ہے. جی بالکل. کہ سوشل میڈیا میں اگر ہم کسی کو دیکھ رہے ہیں, ہم لائک تو کر رہے ہیں, ہم کمنٹس تو دے رہے ہیں, بٹ وی آر ناٹ ہیپی ان سائڈ, یہ کیوں ایسی, اور وی آر کمپیئرنگ اوور سیلف ود ادر. تو بہت بڑی اس کا جو ایشو ہے, مین ایشو ہے کہ ہم اپنی ہی کھال میں خود سیٹسفائیڈ نہیں. اوکے, جو بندہ کانفیڈنٹ ہوگا, سیٹسفائیڈ ہوگا, وہ کبھی کسی کو ڈسکس نہیں کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے. تو جتنے لوگ ڈسکس کرتے ہیں سمجھو تم سب لوگ اپنے اندر جو ہے نا یہ انسیکیورٹی کا شکار ہو. یہ تو سیدھا سیدھا میم نے بڑی سیدھا فارمولہ بتا دیا. جو پازیٹیو ہے, جو کانفیڈنٹ ہے, وہ کچھ نہیں بولے گا جی اماد کی جانب جانیں گے, اس روزے میں بڑی محنت مشقت کے ساتھ حلوے بن رہے ہیں. اور ساتھ ہی جی اسپانسرڈ کا ذکر بھی کرتی چلوں, بہت ضروری ہے جی. کشمیر کوکنگ آئل, اس کے علاوہ مچلز, ملک فیلڈز اور مغل سٹیل والے جو ہیں وہ ہمارے اسپانسرڈ ہیں. اس کے علاوہ جو گفٹ ہیمپرز ہمارے مہمانوں کے لیے بھیجے ہیں وہ ہاؤس آف کالار باسمتی رائس, عمدہ خوشبو اور ذائقہ, روایتوں کے امین, یہ ان کا سلوگن ہے. اس کے علاوہ جی شفق کوکنگ اینڈ کنولا آئل ہے, جو کہتے ہیں کہ جی ان میں موجود وٹامن اے, ڈی اور ای آپ کو رکھے صحت مند. فارمی کاسمیٹکس ہیں اور مامیا ڈائپرز ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اماد گل ہے. اماد گل, کان کھولیں جی. میں تھوڑا سا ایک دم اس کے اندر ذرا کھو گیا تھا کیونکہ اتنا زبردست طریقے کا عدنان کو موقع دے تاکہ وہ ہمیں تھوڑی سی حلوے کی شکل تو دکھا دے. بالکل جی, یہ دیکھیے اس ٹائم یہ تھک ہونا شروع ہو چکا ہے,
اور انشاءاللہ ابھی تھوڑی ہی دیر میں یہ جو ہے اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے چینی, اور چینی شامل کرنے کے بعد ہم انشاءاللہ اس کے اندر جو ہے جو ڈرائی فروٹس میں نے یہاں پر پلیٹس میں رکھے ہیں یہ جناب ہم شامل کر دیں گے. ڈرائی فروٹس میں میرے پاس جو چیزیں موجود ہیں, کرش ہوا ہوا کھوپرا وہ ہم شامل کریں گے, وہ بہت ہی زبردست قسم کا اس کا ایک فلیور آ جائے گا. اور حلوہ جات کا بڑا جوڑ ہوتا ہے, جو گرائنڈ کیا ہوا کھوپرا ہوتا ہے, کوکونٹ کی بات کر رہا ہوں, وہ ہم شامل کریں گے. جی جی. اور اس کے علاوہ جی بادام شامل کریں گے, تھوڑا سا یہاں پر اخروٹ میرے پاس موجود ہیں, وہ بھی تھوڑا سا ہم نے گرائنڈ کر لیے ہیں, وہ شامل کریں گے اس کے اندر. بادام اس کے اندر ہم شامل کریں گے. اچھا جی, اس کے علاوہ جو ایک فائنل اب ایک ریسیپی, جیسا کہ میں نے کہا تھا سرپرائزز کافی سارے ہوں گے, تو فائنل ایک ریسیپی جو ہم بنانے والے ہیں وہ ہم بنانے والے ہیں جناب فریش کریم فروٹ چاٹ, اور بڑی مزیدار وہ بھی ہوگی. اس کے اندر جو بھی موسمی اس ٹائم پھل موجود ہیں آپ جناب, ویسے تو کافی مہنگے ہیں کیونکہ آج اللہ معافی دے میں جب گیا ہوں خربوزہ لینے تو خربوزہ نے کہا ہاتھ نہ لائیں, خبردار. تو وہ خیر اینی ویز, لیکن یہ ہے کہ چونکہ روزے رکھ رہے ہیں اور روزوں میں کوشش یہ کریں کہ روزانہ کی بیسس پہ نہ صحیح تو آپ کوشش کریں کہ ریگولرلی ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ ایک کم کوانٹٹی میں بے شک کھائیں, لیکن فروٹس ضرور کھائیں. تو فروٹس ایک بڑی مزیدار فروٹ چاٹ ہم لوگ ابھی بنائیں گے. اس کے لیے یہاں پر میرے پاس گرما موجود ہے, یہ شامل کریں گے. کیلے جو ہیں وہ میں نے تقریباً یہاں پہ رکھ لی ہیں. سیب موجود ہیں, تھوڑی سی اسٹرابریز جو اوپر ہم گارنش کریں گے, اور کریم شامل کریں گے. تھوڑی سی اس کے اندر شوگر شامل کریں گے ایڈیشنلی. اور اس کے علاوہ اس میں بھی اگر آپ چاہیں بتا دوں, ہنی آپ شامل کر سکتے ہیں, کوئی بات نہیں, نہ بھی کریں کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر کر لیں ایڈیشنلی تو اس کا بہت ہی زبردست قسم کا ایک ٹیسٹ آئے گا. جی ٹھیک ہے جناب, ہم چھوٹے سے وقفے کی جانب جائیں گے اور سارے انگریڈینٹس آپ کو بتا دیے, اشیاء جتنی ہیں آپ کو بتا دی ہیں. میرے خیال میں ضروری نہیں کہ دسترخوان جو ہے وہ بہت ساری چیزوں سے بھرا ہوا ہو. دسترخوان پہ 2 چیزیں بھی ہوں, لیکن اگر وہ مزیدار ہوں اور سب کی پسند کی ہوں تو پھر میرے خیال میں ٹھیک ہے. روزہ رکھیں اپنی صحت کو اچھا کرنے کے لیے اور اللہ کے حکم کے احکام کے حساب سے, لیکن روزہ اس لیے نہ رکھیں کہ ہم نے افطاری کرنی ہے. کچھ لوگ صرف افطاری کے لیے روزہ رکھتے ہیں, وہ کام نہ کریں. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں جی, واپس آتے ہیں. ویسے تو میرے خیال میں روایتاً میری انٹری اسی جیپ پہ ہونی چاہیے تھی, کیونکہ بچوں کے لیے بڑی اٹریکشن رکھتی ہے جی. اور یہ ہمارے پاس تحفہ ہے مامیاں ڈائپرز کا, اور ان کا کہنا ہے کہ بچے کو رکھے خوش, مطمئن اور ڈرائی, کیونکہ آپ جانتے ہیں آج کل جتنے بھی انفنٹ سے لے کے 3 سے 4 سال تک کے بچے کے لیے جو ہے وہ ڈائپر کی ضرورت ہوتی ہے. کمفرٹ ہوتا ہے بچے کا, جب مائیں ان کو باہر لے کے جاتی ہیں تو وہ کس ڈائپر پہ زیادہ وہ فوکس کر سکتی ہیں یا اس کے اوپر ٹرسٹ کر سکتی ہیں کہ یہ میرے بچے کی صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہے. کیونکہ وہ چیز جو بچے کو کمفرٹ رکھے, چھوٹا بچہ بول نہیں سکتا, بتا نہیں سکتا, صرف اپنے رونے سے آپ کو بتا دیتا ہے کہ میں جو ہے کمفرٹیبل نہیں ہوں. لیکن مامیاں ڈائپرز ایسے ہیں جس سے بچہ جو ہے وہ کمفرٹیبل رہے گا, اس کی سکن بھی ٹھیک رہے گی, وہ ڈرائی رہے گا, اور ماں جو ہے وہ خوش اور مطمئن رہے گی. کیونکہ یہ ایکسپیرینس ہم گزار چکے ہیں, اس لیے یہ باتیں بغیر پیپر کے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں, بول سکتے ہیں. پہلے جی چکن کی خوشبو تھی, اب حلوے کی آنی شروع ہو گئی ہے, تو اس سے زیادہ امتحان جو ہے نا, اور منہ دیکھو ذرا اس کا جس نے بنایا ہوا ہے کیمرے کی طرف دیکھیں. اس نے کہا کہ ویسے بھی میم بول رہی ہے تو میرے اوپر کیمرہ نہیں ہے. ابھی جی وہ چاٹ بن رہی ہے اور کریم والی بن رہی ہے, جو کہ عموماً ہر دوسرے تیسرے دن میں خود بھی بناتی ہوں, میری خود بھی بڑی فیوریٹ ہوتی ہے. اور ہم تھوڑا سا بات کریں گے کیونکہ پھر 6 بجے ہم نے, کیا ٹائم ہو رہا ہے ابھی, مجھے تو ٹائم کا بھی نہیں پتہ چل رہا. اوکے 6 بجے پھر ہم میم کو اس لیے رخصت کریں گے کہ انہوں نے جانا ہے. تو ایک بہت ایسا سوال میرے دماغ میں آیا کہ بہت ساری چیزیں انسان کو خوشی دیتی ہیں, مطلب آپ کے اچھے دوست, آپ کی گیدرنگ, آپ کی آؤٹنگ, لیکن کیا میم اگر ہم نفسیاتی طور پہ دیکھیں تو اچھا کھانا بھی موڈز چینج کرتا ہے, آپ کو خوشی دیتا ہے؟ بالکل جی, جیسے آپ نے خود کچھ 2 چیزوں کے نام لیے ہیں کہ یہ خوشی دیتی ہیں, تو ہر ایک کی اپنی خوشی ہے. جیسے مجھے کھانا خوشی نہیں دیتا, مجھے ڈیکوریشن خوشی دیتی ہے, گھر ڈیکوریٹ کرنا خوشی دیتا ہے, لیکن میری بیٹی ہے اس کو کھانا خوشی دیتا ہے. تو ہر انسان کی خوشی جو ہے وہ اپنی ہے, پرسنل ہے, تو اس نے فوکس کرنا ہے کہ مجھے کیا خوشی دیتا ہے, اور ضرور اپنی زندگی میں وہ چیز شامل کریں جو آپ کو خوشی دیتی ہے, جو آپ کو خوشی دے. سم ٹائم یہ بھی پرابلم ہوتی ہے, میری خوشی ایک چیز ہے, دوسرا بندہ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ مجھے گھر کی سجاوٹ سے, ڈیکوریشن سے اور ان چیزوں سے, مجھے خود بھی چیزیں بہت اچھے سے مینیج ہوئی, تو
تو میرے گھر والے اکثر مجھے کہتے ہیں کہ یار گھر ہے 5 اسٹار ہوٹل نہیں ہے, کوئی چیز اٹھے گی تو ادھر ادھر بھی ہوگی, یا بے ترتیبی مجھے اچھی نہیں لگتی. تو وہ چیز سم ٹائم جو ہے نا سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. جب کوئی آپ کی بات کو انڈرسٹینڈ نہ کرے تو بندہ بڑا ہرٹ ہوتا ہے کہ لائک آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس چیز کی خوبصورتی کے لیے کر رہے ہیں, لیکن شاید دوسروں کے لیے, جیسے آپ نے کہا کہ میری بیٹی جو ہے وہ کھانے میں ان کو کھانا زیادہ اچھا لگتا ہے. یہ جب کلیشز ہوتے ہیں فیملی کے اندر ہی ہو, ایک گھر میں ایک لڑکی چاہتی ہے میں گھر کو اس طرح سے سجاؤں, لیکن عموماً یہ ہوتا ہے جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں فضول میں پیسے خراب کر رہی ہے, ضائع کر رہی ہے, حالانکہ اس کی خوشی ہوگی اس میں کہ وہ خوبصورت پردے چاہے وہ مہنگے نہ ہوں, اس نے وہ ہینگ کیے تو اس کو وہ بڑا ایک سیٹسفیکشن دیں گے. لیکن ہمارے بڑے بزرگ اکثر ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی زج کرتے ہیں نا. بالکل, میں بھی ایک ٹائم پہ ہوتی تھی, لیکن دس از ویری امپورٹنٹ کہ یہ میری خوشی ہے اور انڈیویجول ڈفرینسز ہیں, تو یہ چیز سمجھ کے تھوڑا سا میں ریلیکس ہو جاتی ہوں کہ میری یہ رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ آئی چینج ادرس, ساری دنیا کو خوش کرتی پھروں, ہاں, اور دنیا کو ٹھیک کرتی پھروں. تو میری یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ کیا چیز مجھے خوشی دیتی ہے اور میں کس پہ فوکس کروں. ہاں, ڈسکشن ہے, کمیونیکیشن ہے, ہم بات چیت کریں ایک دوسرے کے ساتھ اور اس کو بتائیں, اور اگر دوسرا پرسن انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے تو ویل اینڈ گڈ, ٹھیک ہے کہ بھائی ٹھیک ہے, یہ اس کی خوشی ہے, یہ میری خوشی ہے, اور ہم اسی طرح خوش رہ سکتے ہیں جب ہم ایک دوسرے کی خوشی کو ویلیو دیں گے, انڈرسٹینڈ کریں. لیکن انفارچونیٹلی اگر کوئی نہیں سمجھتا ہے تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے. پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے. بعض جگہوں پر بہت زیادہ اتنی سختی ہوتی ہے کہ میں نے عموماً یہ دیکھا ہے کہ یہ پھر وہی مرد اور حضرات کا وہ اور خواتین کی بات نہیں آ رہی, بعض جگہوں پر ماؤں کو نام رکھنے تک کا حق نہیں دیا جاتا. بالکل, کہ جی نہیں پھپھی رکھے گی جی اس کا نام, اور پھپھی ہوتی ہے کوئی تھانے دار ٹائپ سی, وہ کہتی ہے, یہ ہوتی ہے ہر دوسری تیسری فیملی میں کوئی ایک پھپھی ایسی ہوتی ہے, ہائے میرے بھائی کا بچہ ہے میں ہی رکھوں گی, رو رو کے اپنا برا حال کر دے گی. اور جو ماں ہے جس کا رائٹ ہے قرآن میں بھی ہے, اور اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو, اور پہلا فرق تو وہ پھپھی نے موڈ بنایا ہوا ہے کہ جی وہ مجھے بھابھی نے نام نہیں رکھنے دیا. ایسی چھوٹی چھوٹی, جب آپ کی شادی ہوگی, پھپھی کی جب شادی ہو اللہ کرے, تو پھر وہ اپنے بچوں کے نام رکھیں. تو یہ چیزیں ہم دوسروں کی خوشیوں پہ جو ہے نا اپنی مہریں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور زندگیاں مشکل کر دیتے ہیں. سمر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی اور کیا ہابیز ہیں؟ ویسے تو ماشاءاللہ سے اسپورٹس ہی ایک ایسی ہابی ہے جو سارا دن آپ کو جو ہے وہ تنہا نہیں ہونے دیتی, لیکن اور کیا کام ایسے ہیں, ہابیز کیا ہیں؟ ویسے کیونکہ میرے اسپورٹس میں ٹریولنگ بہت انوالوڈ ہے, تو اکثر میں سفر میں ہوتی ہوں, لیکن یہ کہ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنے ساتھ بکس رکھوں. مجھے نئی بکس خریدنا, ان کو پڑھنا بہت پسند ہے. آئی ریئلی لو بکس. فری ٹائم میں کبھی کبھی موویز بھی دیکھ لیتی ہوں, اور اگر پھر موویز بھی آپ نے یہ ہائکنگ شائکنگ والی دیکھنی ہوگی کہ نہیں؟ اسپورٹس موویز دیکھتی ہوں. ہائکنگ بہت کرتی ہوں میں, اکثر نیچر میں یا آؤٹ ڈورز میں ضرور جاتی ہوں. تو ابھی میں میم سے بات بھی کر رہی تھی کہ مجھے شکر ہے کوئی مینٹل اینگزائٹی یا اسٹریس اسپورٹس میں کہاں ہوتا ہے یار, کچھ بھی نہیں ہے. حالانکہ میرے جتنے بھی فرینڈ سرکل ہے ان کو کوئی نہ کوئی ایشو ہے, تو میں انہیں یہی کہتی ہوں کہ آپ فزیکلی ایکٹیو ہو جائے. تو پھر وہ یہ بھی ایکسرسائز لوگ نہیں کرتے, لوگ اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ باڈی سائنس کیا ہے. آپ ایکسرسائز کریں گے, بھاگیں گے, دوڑیں گے, اور مصروف رکھنا. میرے پاس سب سے جو اہم چیز ہے, جب میں کبھی اسٹریسڈ ہوتی ہوں میں خود کو بزی کر دیتی ہوں. کوئی کام نہیں بھی ہے نا, اسٹور کھول لیا, اور 3 دن تک پھر وہ مجھے مصیبت ہوتی ہے کبھی دوبارہ کون سا بیٹھے گا. لیکن یہ ہوتا ہے کہ وہ جو چیز ہوتی ہے جو آپ کو ہرٹ کر رہی ہوتی ہے, سم ٹائم ایسے ہوتا ہے فیملی کی کوئی بات سن لی اور اب آپ اس کو سن کے وہ اس کے اور کڑیاں بنا رہے ہیں, یوں بھی ہوا ہوگا, فلانا بھی آیا ہوگا, اس نے بھی کچھ کہا ہوگا. اس سے بہتر ہے آپ خود کو بزی کر لیں, شاپنگ پہ نکل جائیں. ونڈو شاپنگ پہ پیسے نہ خرچ کریں, ونڈو شاپنگ پہ نکل جائیں. تو جب انسان بزی ہوتا ہے نا, وہ دوسرے کو ڈسکس کرتا ہے نا خود کو ہرٹ کرتا ہے. آپ اپنا کھانا پریپیئر کر سکتے ہیں, لائک اپنا میل ڈیزائن کرنا بہت بڑی اچھی ہابی ہے اور بہت پازیٹیو ہابی ہے. بالکل ہے, ہم جو بھی سامنے آتا ہے اندر ڈال دیتے ہیں, حالانکہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ جو آپ کنزیوم کر رہے ہیں ایگزیکٹلی 20-21 دنوں میں وہ کیسے نکلے گا آپ کی باڈی پہ. وہ پھر نکلتا ہے نا صحیح موٹاپے کی صورت میں. اور وہی جو سٹریس آپ کو ہوتا ہے, جب آپ کا ہارٹ اچھا کام نہیں کرے گا تو ڈیفینیٹلی آپ کا جو ہے دماغ بھی اچھا کام نہیں کرے گا, اور جب دماغ نہیں کرے گا اکیلا نہیں خراب ہوگا, باقیوں کو بھی خراب کر کے نکلے گا. ایسا ہی ہے. مانور جب ہمارے پاس آئیں تو ماشاءاللہ سے کھاتے پیتے گھر کی تھی, بہت اچھے کھاتے پیتے گھر کی. پھر میں نے ان کو بتانا شروع کیا کہ لڑکی خبردار, ہم تو ویسے اسکرین پہ 5-6 kg بڑے موٹے نظر آتے ہیں, مجھے کوئی باہر ملتا ہے, ہائی میں بھی اتنی موٹی تو نہیں ہوں, اسکرین پہ لگتی ہو. میں نے کہا بس اسکرین بھی ہمارا. تو ان کو میں نے کہا کہ نہیں, یہ اس چیز کے اوپر دنیا میں کوئی کام مشکل نہیں, اور اس نے بہت اچھے سے اس کو اڈاپٹ کیا, اور ماشاءاللہ سے I remember ہم میک اپ روم میں ایکسرسائزز ڈسکس کرتے تھے, چن کو کیسے کم کرنا ہے, کیا کرنا ہے. لیکن یہ اچھا آپ نے ڈسکلیمر چلا دی کہ اسکرین پہ ہم زیادہ لگتے ہیں, ایسے ہیں نہیں, اتنے موٹے نہیں ہیں جتنے ہم اسکرین پہ نظر آتے ہیں. تو مانور آپ بتاؤ, آپ کی ہابیز میں کیا ہے جو بڑا موسٹ فیوریٹ ہے؟
अच्छा, आई लव ईटिंग, आई लव टू कुक. मुझे जब भी कुछ स्ट्रेस होता है, ईटिंग ईटिंग इज माई हॉबी, बिकॉज जिस तरह जब मैं थोड़ी सी स्ट्रेस्ड होती हूँ तो मुझे लगता है कि अब मुझे कुछ अपनी फेवरेट चीज खानी चाहिए ताकि मेरा दिल खुश हो. और जब मैं अपनी कोई फेवरेट चीज खाती हूँ तो आई फील सो गुड. मतलब मुझे खाना खुशी देता है. और अगर मेरे इर्द गिर्द खाने बन रहे हो, कुकिंग हो रही हो, तो आई फील रियली गुड. मैं खुद भी कुकिंग करती हूँ. समटाइम्स रात के 1 बजे उठ के मैं कुछ ना कुछ कुक कर रही होती हूँ, सुबह लंच के लिए बना लेती हूँ कि मैं ऑफिस साथ ले जाऊंगी. तो मुझे अच्छा लगता है कुकिंग करना. तो इससे मैं जरा जो है, मुझे लगता है इट्स अ थेरेपी फॉर मी. तो आई लव कुकिंग. इसके अलावा आई लव डांसिंग. अच्छा, इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज. तो ये जो होता है आपका थोड़ा सा स्ट्रेस भी रिलीव हो जाता है, एक्सरसाइज भी हो जाती है आपकी. बिल्कुल सही. रियली आई थिंक इट्स रियली इन बातों के लिए भी आपके अंदर जुर्रत होनी चाहिए. लाइक जैसे कि अभी मानूर ने कहा कि मैं मुझे आई लव डांसिंग, तो बहुत सारे कह रही है डांस. क्यों यार, ये एक एक्टिविटी है जो आपको खुशी देती है. बचपन में बच्चे जब नहीं सो रहे होते थे तो एक थेरेपी होती थी कहानी सुनाने की. और उस जब कहानी सुनाते थे ना, 2-4 जुमले उन्होंने कहे नहीं और वो सो गए. ये बहुत सारी चीजें थी जिनको हम प्रैक्टिस नहीं करते. प्रैक्टिस किया करें उन चीजों को जो वाकई आपको खुशी देते हैं. और आपकी सेहत वो वाहिद चीज़ है, वो वाहिद दोस्त है जो आखिर तक आपके साथ जाता है. बाकी सब आहिस्ता आहिस्ता छोड़ जाते हैं. ये आपके साथ रहेगा. महमूदा, आपकी क्या एक्टिविटीज़ है? माशाल्लाह देखो आप पढ़ाती रही हैं. थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस भी शेयर करें कि बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ किस किस्म की कम्युनिकेशन और बॉन्ड था आपका? मेरा जी स्टूडेंट्स के साथ बहुत लविंग कनेक्शन था. और सबसे पहले तो ये था कि चूंकि मैं बहुत थिन थी, तो स्टूडेंट्स जो थे वो समझते थे कि शायद ये भी हमारे साथ ही मतलब पढ़ती है. जैसे एक रोब होना चाहिए उस्ताद का, या एक थोड़ा सा एक फासला होता है स्टूडेंट और उस्ताद के दरमियान. तो शुरू में मुझे लगता था कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद फिर मैंने खुद को थोड़ा सा सख्त किया. सख्त इन द सेंस के रिजर्व हो गई मैं थोड़ी सी. मतलब थोड़ा सा एक पैरामीटर्स होते हैं टीचर्स के, होने चाहिए. जी बिल्कुल उस तरह से. और फिर उसके बाद ये कि मैं स्टूडेंट्स मेरे साथ बात करने में इतना मैंने रखा कि वो मेरे साथ खुल के बात कर सके, लेकिन वो मजाक और बदतमीजी का जो है वो तमीज कायम रहे. हाँ जी, बिल्कुल था. और बाकी ये है कि मैं खुद भी इजी रहती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि मेरे साथ जो बैठा हुआ है, जिसके साथ मैं कनेक्शन है मेरी बातचीत हो रही है, चाहे वो कोई भी हो, मेरी कोशिश होती है कि वो मुझसे आसानी तवक्को करे, आसान रहे. और जैसा कि इन्होंने कहा कि मैं चूँकि कैंसेरियन हूँ तो आई लव टू ईट. अच्छा, मुझे भी कोई मसला नहीं है, इधर तो मैं आंखें दिखाती हूँ. खाना बहुत अच्छा लगता है मुझे, पकाना बहुत अच्छा लगता है. हाँ, मैं ये समझती हूँ कि खुदा तक पहुँचने का जो आसान जरिया है वो सुर भी है एक हिसाब से. देखें कायनात में, मैं अक्सर ये बात करती हूँ, कोई माने ना माने, मैं खुद ये महसूस करती हूँ. स्ट्रेस में लेती हूँ जब, तो मैं बहुत अच्छे सुर लगाती हूँ. और मैं बारिश की आवाज को आप देखें तो उससे खूबसूरत कोई चीज है. कहीं झरना बह रहा और आप उसके पास बैठे हो, इनसे थेरेपी से आपका इलाज होता है पानी के गिरने से. जब हवा चलती है, हवा की मखसूस आवाजें होती हैं. तो अगर ये तरन्नुम ना होता कायनात में तो इंसान भी नहीं गा सकता था. एक खुशलहान जो क़िरत करने वाला है, कि जब कहते हैं ना कि हज़रत बिलाल हबशी की अजान जो है, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पे तशरीफ लेके गए तो उनकी आवाज़ उनको वहाँ पर भी सुनाई दी. तो जो खूबसूरत आवाज़ है वो अल्लाह को पसंद है. आपकी सोच मस्बत होनी चाहिए, आपका कोई काम नेगेटिव नहीं होना चाहिए. अगर आप कोई अच्छा काम भी इस गर्ज से कर रहे हैं, चाहे वो आपकी कुर्बानी है, चाहे वो आपकी नमाज है, कि आपने रियाकारी के लिए की, तो समझो कि आपने खुद को नेकी करके जो है मुसीबत में डाल दिया. तो इबादत भी ऐसे करें कि जो सिर्फ अल्लाह ताला देख रहे. छोटा सा वक्फा लेंगे जी, वापस आते जी. जनाब, हम वापस आ चुके हैं वक्फे से और हम खाने पीने की बात करते हैं. मैं थोड़ा सा काउंटर तक भी गई थी, मैंने कहा कि देखें कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा. तो समर, थोड़ा सा आप तो कॉन्शियस भी रहती होंगी खाने पीने के मामले में कि जी अगर आज मैंने जाना है या कोई कंपटीशन है तो कोई ऑयली चीज़ नहीं खानी या कोई एसिडिटी वाली ऐसी चीज़ नहीं खानी, ऐसा होता है? स्पोर्ट स्टार्ट किए क्योंकि खाली फिजिकल मेहनत करने से, वर्कआउट करने से आप फिट नहीं रहते. आपका 80% डाइट पे डिपेंड करते हैं आपकी फिटनेस. हम ये समझते हैं कि आप 2-2 घंटे जिम करें तो आप फिट हो जाएंगे, हालांकि वर्कआउट मैटर्स ओनली 20%. अच्छा, 80% आपका खाना है. अच्छा. तो मैं घर के खाने के अलावा भाई की कोई चीज़ नहीं खाती. बेकरी आइटम्स, शुगरी ड्रिंक्स,
कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ही मैं नहीं लेती। Good. घर में जो भी सबक पकता है अम्मी के हाथ का घर का बना हुआ ये मैं खुद बना लेती हूँ। लेकिन वैसे स्पोर्ट्स गर्ल हो या स्पोर्ट्स मैन हो, उनके लिए क्या चीज़ ऐसी होती है जो ज़्यादा मिकदार में खाएं? और ये जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए और ये चीज़ें तो अवॉइड करना, ये तो हमें पता है, लेकिन क्या चीज़ खानी चाहिए? आपको ताज़ा सब्जियां और फल डाइट में रखने चाहिए, जो भी सीजनल फ्रूट हो वो रखना चाहिए। दूसरा, हम सबसे सस्ती चीज़ और सबसे ज़्यादा अवेलेबल जो हमें है घर में, सादा पानी, आप सिर्फ वही 10-12 गिलास पीने लग जाएं तो आपके आधे मसले ख़त्म हो जाते हैं। ना करें। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। हम तो वाकई में ये अवेलेबल चीज़ होती है, मेरे से तो पानी वैसे ही नहीं पिया जाता, मुसीबत होती है। अच्छा जी, सुन लिया आपने भी सुन लिया बिल्कुल कि ये जो बाहर के खाने होते हैं, क्योंकि उसके अंदर कौन सा ऑयल है, कौन से मसाले हैं, किस क्वालिटी का है, सफाई हुई है कि नहीं। अगर आपने खुद को फिट रखना है तो एक्सरसाइज के साथ साथ जो है आपको अपने खाने को बहुत साफ सुथरा, सिंपल और क्लीन रखना है। और अच्छा, अगर हम अपने दीन का मुतालिया करते हैं, उसमें जब हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखते हैं, उन्होंने जिन चीज़ों को प्रेफर किया, जैसे दूध है, और दूध में उन्होंने ऊँटनी का दूध और बकरी के दूध को ज़्यादा अहमियत दी, प्रेफरेंस दी। उसके बाद खजूर हो गई, और खजूर आपको फौरी तौर पे जो है एनर्जी देती है। इसके अलावा उन्होंने गोश्त अगर पसंद किया तो बकरे का, लाइक बीफ और उन चीज़ों से जिसके अंदर जो है वो रेड सेल ज़्यादा हो, वो आप ना खाएं। और सिंपल और कम, यानी कि सबसे बड़ी बात ये कि कम, थोड़ा खाएं, बार बार खा लें, थोड़ी देर के बाद खा लें। जिस तरह हम ये फार ईस्ट के मुल्कों में जाते हैं, वो दिन में 6 दफ़ा खाते हैं, लेकिन उनके खानों में ऑयल नहीं होता, उनके खानों में ऐसी चीज़ नहीं होती जो उनके ऊपर मोटापा लेके आए। तो इमाद, मोटापे से मुझे कुछ याद है, इमाद की तरह जी बिल्कुल जी, रेडी हो चुका है तकरीबन माशाल्लाह। और ये देखिए कि बातों बातों में क्या हुआ कि पता ही नहीं चला, वक्त भी गुजर गया, क्वालिटी वाला वक्त गुजरा। बहुत सारी मालूमात जो है आज के प्रोग्राम में आप लोगों को सुनने को मिली, चाहे वो हेल्थ के हवाले से हो। बहुत ही ज़बरदस्त से आज गेस्ट हमारे साथ मौजूद थे, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और नहीं, अभी खत्म नहीं हो रहा, हाँ, जान ही रहे भी करेंगी। मैं आपको जनाब रेसिपीज़ के हवाले से बताता चलूँ कि यहाँ पर तीनों रेसिपीज़ जो हैं जो हमने जनाब आज के शो में बनाई हैं वो बन चुकी हैं। और सबसे पहले हमने शनिवारी चिकन कढ़ाई यहाँ पर बनाई थी, तो वो जी यहाँ पर ये देखिए ज़बरदस्त किस्म की बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसको आप ताज़े ताज़े फुलकों के साथ नोश फरमा सकते हैं, या फिर तंदूर के नान मंगवा लें, रोटियाँ मंगवा लें, चाहे जनाब रोगनी नान मंगवा लें, बस ठीक है, काफ़ी। मुझे भी भूख लगी है, मैं समझ सकते हैं आप लोग कि क्यों मैं इतनी सारी वैरायटीज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। दूसरी रेसिपी यहाँ पर जो बन चुकी है खजूर का हलवा, और ये देखिए बहुत ही परफेक्ट जैसा कि ये होना चाहिए एक हलवे की फॉर्म। और इसको मैंने एंड पे जनाब बादामों से गार्निश भी कर लिया है, ये भी रेडी हो चुका है। और ये भी इंशाल्लाह अब हम ट्राई करेंगे, और मैं फिर फीडबैक आपको नेक्स्ट शो में बताऊंगा कि सबको कैसा लगा। और लास्ट जनाब हमारी जो फ्रेश क्रीम सैलेड थी, फ्रूट चाट बल्कि इसको कहूँगा, ये जनाब रेडी हो चुकी है, और ये भी हमने यहाँ पर लगा दी है। तो अब बस इंतजार हो रहा है कि जल्दी से बस इफ्तार हो और फिर मैं ये तीनों चीज़ें लेके गायब हो जाऊँ। बिल्कुल। अच्छा, जैसे मैंने आपको कहा था कि एक टेक्निक बताऊंगी, जैसे शनिवारी कढ़ाई बनाई, ये जब मटन में बनती है तो और ज़्यादा अच्छी बनती है, और उसमें क्योंकि कंटेंट होता है, उसमें ऐड करते हैं आप चर्बी, तो उसमें तो मिल जाती है। लेकिन अगर आप चिकन में बनाएं और घर में बटर पड़ा हुआ, देसी घी नहीं, बटर की बात कर रही हूँ, देसी घी होता है अमूमन, अगर बटर पड़ा है सॉल्टेड या अनसॉल्टेड ज़्यादा बेहतर होता है, और वो आप आखिर में थोड़ा सा डाल के ढक्कन ऊपर रख दें तो वो बिल्कुल ऐसी उसकी खुशबू आती है जिस तरह रिवायती जो आपका एक खाना होता है, वो बहुत मज़ेदार होता है। नो डाउट ये भी आज बहुत ही मज़े का होगा, इसकी खुशबू बड़ी अच्छी है। हाईवे पे अमूमन आपको ऐसी कढ़ाइयाँ मिलती हैं जो फौरी तौर पर बनती हैं और आप खाते हैं। तो इमाद, ये बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कोई मशरूब नहीं है आज? नहीं, आज मशरूब नहीं है जी, लेकिन इंशाल्लाह कोई बात नहीं, मशरूब जो है मशरूब मौजूद है, लेकिन आज काउंटर पे नहीं है, काउंटर पे मौजूद नहीं, अभी वैसे मौजूद है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड कहेंगे, क्या कहेंगे, नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे इंशाल्लाह एक जबरदस्त किस्म की एक मशरूबात के हवाले से कुछ रेसिपीज जो हैं वो भी शेयर करेंगे। मैं भी एक फरमाइश करूंगी, बिल्कुल बिल्कुल पहले ही कर लूंगी ताकि फिर वो आप हमें जो है बता दें। बिल्कुल जबरदस्त हो गया। और आप लोग भी अगर चाहें तो फरमाइश कर सकते हैं। जनाब K2 टेलीविजन के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आप लोगों के लिए दस्तयाब हैं 24/7। आप लोग जाइए और यूट्यूब पर K2 TV को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर हमारे ये तमाम ट्रांसमिशन मौजूद है, उस पर जाके फीडबैक दे सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे K2 TV ऑफिशियल, हाँ, इसको जाके फॉलो कीजिए। और इसके अलावा जी फेसबुक पर जाइए, K2 TV को जाके लाइक कीजिए, और तमाम प्रोग्राम्स और रेसिपीज जो हैं वो उसके हवाले से अगर आपको कमेंट में आप बात करना चाहें, कुछ फरमाइश करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। एंड एडिशनली जो एक सबसे मज़ेदार चीज़ है दैट इज़ जनाब हमारी प्ले स्टोर पे K2 TV की ऐप,
اگر آپ لوگ ٹی وی کے سامنے نہیں بیٹھنا چاہتے, نہیں دل کر رہا, اور موبائل پہ آپ انجوائے کرنا چاہتے ہیں ہماری ٹرانسمیشن کو, یا آپ کو کوئی K2 TV نہیں دیکھنے دے رہا, آپ اپنے موبائل پہ دیکھیں, تو بالکل جی آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں گوگل پلے اسٹور سے, اور اس پہ لطف لے سکتے ہیں تمام ٹرانسمیشن کا اور ریسیپیز کا. اور اس پہ اور بہت سارے پروگرامز ہمارے وہ جو آپ کے پسندیدہ ہیں وہ بھی اپلوڈ ہوئے ہوتے ہیں, ڈیلی بیسس پہ ہوتے ہیں, تو وہاں پر آپ اپنی مرضی کے جو آپ کے پسندیدہ اینکرز ہیں, جو آپ کے پسندیدہ پروگرامز ہیں وہ بھی اپلوڈ ہوتے ہیں, وہ بھی آپ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اسپانسر کا ایک دفعہ جی ذکر دوبارہ کروں گی, کشمیر کوکنگ آئل والوں نے ہمارے ساتھ جی تعاون کیا ہے, میچلز فروٹ فارمز والوں نے, ملک فیلڈ اور مغل اسٹیل والوں نے. اس کے علاوہ جو گفٹ ہیمپرز ہیں, ہماری جو روحی غنی صاحبہ ہیں وہ جا چکی ہیں, کیونکہ انہوں نے جانا تھا تو ہم نے ان کو پہلے ہی فری کر دیا. ان کے ساتھ ہاؤس آف کالار کا جو ہے وہ تحفہ گیا ہے, اور گفٹ ہیمپرز اور جو ہمارے پاس پڑے ہیں, ہاؤس آف کالار باسمتی رائس, عمدہ خوشبو اور ذائقہ, روایتوں کے امین. اس کے علاوہ جی شفق کوکنگ اینڈ کنولا آئل ہے جس میں شامل ہے وٹامن اے, ڈی اور ای, جو کہ رکھے آپ کو صحت مند. فارمی کاسمیٹکس ہیں اور مامیا ڈائپرز ہیں. ان کے گفٹ ہیمپرز ہیں جو کہ ہمارے یہاں پر بیٹھے ہوئے مہمان جو ہیں ان کے ساتھ جائیں گے. اگر ہم تحفوں کی بات کر رہے ہیں سمر, تحائف لینا زیادہ اچھا لگتا ہے تحائف دینا؟ دونوں. تو زیادہ تحفے ملتے ہیں یا نہیں؟ کس کو تحفہ دیتی ہیں, بھائیوں کو, فرینڈس کو؟ برتھ ڈے پہ تو سب کو دیتی ہوں, اور جب ہم اسپیشلی دیر جاتے ہیں واپس تو فیملی میں پھر سب کو دیتے ہیں, نانا نانی ہیں, کزنس ہیں, سویٹ, جو چیزیں انہیں پسند ہے, اسپیشلی جو چھوٹے چھوٹے کزنس ہیں ان کو اسپورٹس ریلیٹڈ آئٹمس پسند آتے ہیں تو ان کے لیے وہ لے جاتی ہوں. نانا نانی کے لیے کوئی کپڑے وغیرہ لے جاتی ہوں یا پرفیوم لے جاتی ہوں. زبردست. تو بہت خوش ہوتے ہیں, دعائیں دیتے ہیں, وہ سن کے اچھا لگتا ہے. ایسا ہی ہے, تحفہ ایسی چیز ہے, اور یہ ہماری دین میں سنت بھی ہے کہ تحفہ دیں, اس سے محبت بڑھتی ہے. اور مجھے ابھی جو ہے نا میری محبت میں کمی آ جاتی ہے اگر دوبارہ مجھے نورانی بھائی یاد نہ کروا دیں. ہمارے ساتھ جی بڑے پیارے پیارے پیکیجز ہوتے ہیں. کھجور کے اوپر ایک پیکیج ہے بہت زبردست, تو ہم اس کو چلا لیں؟ نہیں, ابھی تو آپ نے کہا تھا. اچھا چلیں نورانی بھائی بریک پہلے لے لیتے ہیں, پہلے بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کے. جناب آپ سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں, اور ابھی وقت جو ہے افطار میں بہت کم رہ گیا ہے. ہماری K2 کی یہ مخصوص اور یہ خصوصی ٹرانسمیشن ہوتی ہے جو ہر رمضان میں ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں. ہم اپنے دوستوں سے آپ لوگوں کی ملاقات کرواتے ہیں, اور ہمارے کچھ ان ہاؤس گیسٹ ہوتے ہیں, کچھ باہر فیلڈ سے ہوتے ہیں, اور ان سب سے بات چیت کر کے ایک تو رمضان کا یہ جو خوبصورت ٹرانسمیشن ہوتی ہے اس کو 4 چاند لگ جاتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ ہمیں بہت زیادہ ان لوگوں سے جو ہے بڑی انسپریشن ملتی ہے. بہت اچھا سا کھانا جو ہے وہ ہمارے کاؤنٹر پہ آپ کو پورا ہفتہ پیر سے لے کے جو اتوار تک ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں. جیسے پیر منگل پر میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوتی ہوں, کل اور پرسوں کا دن انشاءاللہ عارف محمود قاضی صاحب اور رضا عمران کا ہوگا. تو میرے ساتھ کوکنگ میں اماد گل ہوتے ہیں آج کے دن, اور کل آسما نے بہت ہی زبردست چکن بنایا تھا سبزیوں کے ساتھ, بہت اچھا ٹیسٹ تھا اس کا, بہت مزے کا تھا. کل وہ لوگ احمد شیر کے ساتھ کوکنگ کریں گے, اور پھر مشی خان جو ہے وہ ماشاءاللہ سے کوکنگ بھی خود کرتی ہیں اور اپنا پروگرام بھی بہت اچھے سے کرتی ہیں. تو باقی جو جمعہ ہفتہ اتوار ہے وہ ان کے ساتھ ہوگا. پوری ٹرانسمیشن کا مطلب اور مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کا دن, آپ کا ٹائم بھی اچھا گزرے افطار تک, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ ہم اس سے حاصل وصول بھی کر لیں. اس وقت ایک چھوٹا سا پیکیج ہے, جیسے میں نے کہا تھا کہ کھجور کے حوالے سے, آئیے اس کے بینیفٹس اور اس معلومات کو آپ کے ساتھ شیئر کریں. ماہ رمضان میں کھجور کا استعمال کتنا فائدہ مند ہے, شاید ہم میں سے زیادہ لوگوں کو اس کا علم نہ ہو. سب سے پہلے آئیے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کھجور ایک قسم کا پھل ہے جو زیادہ تر مصر اور خلیج فارس کے علاقہ میں پایا جاتا ہے, جبکہ پاکستان میں ڈیرہ اسماعیل خان, لکی مروت اور بنو میں بھی اس کی پیداوار قابل ذکر ہے. دنیا کی سب سے اعلیٰ کھجور عجوہ ہے جو سعودی عرب کے مقدس شہر مدینہ منورہ اور اس کے مضافات میں پائی جاتی ہے. کھجور میں بے شمار اقسام کے وٹامنز اور معدنیات رب کائنات نے ذخیرہ کر رکھے ہیں, جس کی وجہ سے کھجور توانائی فراہم کرنے کا بہترین ذریعہ بھی ہے. اس میں بہت سی بیماریوں کی شفا بھی موجود ہے. آئرن, کاربوہائیڈریٹس, فائبر, شوگر, میگنیز اور پوٹاشیم بھی کھجور میں پائی جاتی ہے, جو کہ ماہ رمضان میں جسم کی توانائی کو بحال رکھتا ہے. ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک میں کھجور سے افطار کرنا انتہائی فائدہ مند ہے. روزہ دار کے معدے کو کھجور ہضم کرنے میں زیادہ مشقت نہیں کرنا پڑتی, جو دن بھر
हर रोजे की वजह से निढाल हो चुका होता है। खजूर के बेशबहा फवायद का जिक्र कुरान पाक में 20 से ज़ायद मकामात पर, जबकि अहादीस मुबारक में बेशतर मकामात पर हुआ है। सहरी और अफ्तार दोनों वक्त में खजूर के इस्तेमाल की तरगीब मुस्तनद अहादीस में मौजूद है। कैमरामैन जानदेब के साथ हसन अली शाह, K2 पिशावर। बहुत शुक्रिया हसन अली शाह साहब, बहुत खूबसूरत और एक जामे मुख्तसर लेकिन एक जामे रिपोर्ट जो है आपने भिजवाई। और खजूर के हवाले से जिन लोगों को शायद इतनी मालूमात अगर नहीं थी तो आज उस हवाले से भी, हम तो सुन्नत के तौर पर भी खाते हैं और जैसे कि उन्होंने इनकी खूबियाँ बयान की उस हवाले से भी। मैं अपने मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। इतने प्यारे प्यारे मेहमान आए रमज़ान शादमान ने और हमारी इस खूबसूरत ट्रांसमिशन को और खूबसूरत बनाया। अपनी अचीवमेंट्स, अपनी बातें और अपनी रूटीन्स जो हैं वो हमारे साथ डिस्कस की। आप लोगों के लिए दुआ गो है कि अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत कामयाबियाँ दे, क्योंकि अभी आप लोगों का स्ट्रगलिंग टाइम चल रहा है। और समर के लिए हम सब दुआ करेंगे यकीनन कि हम सब के लिए बाइस फ़ख्र है, कौम की बेटी है और माशाल्लाह बहुत मुश्किल मुहिम पे है, तो अल्लाह ताला इसके लिए आसानियाँ फरमाए और ये पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करे। बहुत शुक्रिया। और जी आपके साथ ये तोहफे जाएंगे, ये हमारे जो गिफ्ट हैम्पर्स आते हैं, तो फॉर्मी कॉस्मेटिक्स वालों के तोहफे हैं, मुग़ल वालों के तोहफे हैं आपके साथ जाएंगे और शफ़क़ कुकिंग ऑयल के तोहफे आप लोग आपके साथ जाएंगे। महमूदा माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छे अखलाक की मालिक हैं, तो आपके साथ भी जी हमारे ये हील्स के तोहफे और साथ ही जी मामिया के तोहफे आपके साथ जाएंगे। मैं और इमाद जो हैं हमारे लिए यही तोहफे हैं, ये जो हमारे मेहमान हैं। तो हम जब आप लोगों के साथ बैठते हैं, गपशप करते हैं, हम इसी में बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इमाद का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, बहुत मज़ेदार आज खाना बनाया, थैंक यू सो मच। क्या कर रहे थे? मैंने कहा चलो थोड़ा सा टाइम बच गया, क्यों ना ये लेमन का छोटा सा एक फ्लावर बनाया जाए। और ये बस वो अब सबसे हो नहीं ना, बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैं इसको बस किसी तरीके से सजा लूं। बहुत शुक्रिया इमाद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत जीते रहिए और इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स भी जो हमारे हिस्से में आएंगे उसमें मज़ेदार जो है वो खाने बनाएंगे। पहले भी बता चुकी हूँ, आज फिर भी ये चीज़ ज़रूरी है, ये पूरा टीम वर्क है। इस वक्त जितने भी लोग हैं मेरे ये भाई रोज़े से हैं थ्रू आउट की इस ट्रांसमिशन के लिए, मैं तो बैठ जाती हूँ, उठ जाती हूँ फिर भी, लेकिन बहुत सारे जो हैं वो अपने मुहाज़ों पर वो इसी तरह खड़े होते हैं। हम अपनी मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं जो हर वक्त मुकाबी नज़र रखते हैं कि भाई कोई गलती नहीं करना, गलती की गुंजाइश नहीं है, हमें गाइड करते रहते हैं। एक टीम वर्क है, K2 की पूरी टीम के लिए दुआ गो है कि अल्लाह ताला इसको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। और जाते जाते नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुस्तफ़ीज़ होंगे। आज की ट्रांसमिशन से मुझे, मेरे साथियों को इजाज़त दीजिएगा और ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह आने वाले पीर मंगल में दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह ने के बाद करम आज बामा गया है, करम आज बामा गया है जुबां पे मोहम्मद का नाम आ गया है, करम आज दुरूदों की बारिश है कौनो मकाम पर, दुरूदों की बारिश है कौनो मकाम पर, के आज अंबिया का इमाम आ गया है, कि आज अंबिया का इमाम आ गया है, करम आज मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही, मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही, मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है, मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है, करम आज बालाए मेरे
पास कुछ भी ना होता रोज़ महशर, मेरे पास कुछ भी ना होता रोज़ महशर, नबी का वसीला ही काम आ गया है, नबी का वसीला ही काम आ गया